السلام علیکم ناظرین، پروگرام روحی آئی 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ کا ایک خوشگوار انداز میں، خوبصورت انداز میں گزرے، اس حوالے سے ہماری یہی دعائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو آج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جیسے کہ موسم میں تبدیلی ہے، تو آج جیسے کہ میرا گلا بھی آپ کو لگ رہا ہو کہ تھوڑا سا خراب ہے، تو اس حوالے سے آپ احتیاط کریں۔ جو ہم روزانہ بات کرتے ہیں، آج کل لوگ ٹھنڈا پانی ابھی بھی استعمال کرتے ہیں، پانی اگر نیم گرم استعمال کریں تو آپ کا گلا بہتر رہے گا۔ اور آپ جو آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اور اس کے علاوہ ہمارے بزرگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، فلو ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کھانسی ہو رہی ہے، بخار ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے اگر احتیاط کریں تو ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ سموگ آج کل جس طرح سے پھیلی ہوئی ہے شام کے اوقات میں، دن کے اوقات میں، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ نشتر ہاسپٹل میں جو کل میں نے ڈیٹا چیک کیا، آؤٹ ڈور وارڈ میں کافی بڑی تعداد آئی ہے جو کہ سانس کے مریضوں کی اور اس کے علاوہ فلو اور کھانسی کے مریضوں کی تھی۔ جو پہلے ہم آؤٹ ڈور میں دیکھتے ہیں روزانہ 7,000 8,000 پیشنٹ آ رہے ہیں، تو ان میں تقریباً 30% ایسے مریض تھے جو کہ ان بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اور جو آؤٹ ڈور کے بعد بار رش دیکھا ہم نے، جو ڈاکٹر گلے اور کھانسی کے حوالے سے ہیں، جنرل فزیشین ہیں، ان کی اور کمرے کے بعد جو رش تھا، بے انتہا رش تھا، لوگ آئے ہوئے تھے اور ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ یار مجھے بخار ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ فلو ان چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور چلڈرن ہاسپٹل میں بات کریں تو وہاں بھی پہلے گیسٹرو کی وجہ سے بچے زیادہ آ رہے تھے، اب اس حوالے سے بھی کافی بڑی تعداد بچوں کی آ رہی ہے۔ تو ڈاکٹر بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یار احتیاط کریں، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاسپٹل میں جائیں گے، میڈیسن لیں گے، اس کے علاوہ آپ کی روٹین ورک بھی خراب ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ فیملی میں بھی ایک ماحول ایسا ڈسٹرب والا ماحول ہو جائے گا، تو اس لیے احتیاط لازمی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم روزانہ بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے، اور آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان کا ہم آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ ادیب ہیں، بچوں کے حوالے سے کتابیں لکھتے ہیں اور کافی زیادہ مقبول ہیں ان کی کتابیں۔ فہیم عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم، آپ کو خوش آمدید، صبح بخیر۔ آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی آج کل جو موسم چینج ہو رہا ہے ایک بہتری کے ساتھ جا رہی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہماری دوسری مہمان موجود ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ناصرہ نسیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے ہوئے ہمارے آفس میں آتی ہیں اور امید ہے آج آپ خوش ہوں گے۔ ہاں بالکل خوش، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی خوش رکھے۔ آمین آمین۔ صبح بخیر بھی آپ کو۔ اس کے آپ دن کا آغاز صبح جلدی آپ نے آفس بھی جانا ہوتا ہے، ہاسپٹل کے معاملات پہ سیکنڈ ٹائم بھی، تو کس طرح سے مینج کرتے ہیں؟ ہو جاتا ہے؟ بس اس کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اگر انٹرنلی آپ ولنگ ہیں کسی بھی کام کرنے کے لیے تو پھر آپ وہ کر لیتے ہیں۔ یقیناً اگر آپ نے اپنا گول سیٹ کیا ہو تو مشکلات یا ٹف ٹائم ہوتا ہے، لیکن آپ اسے عبور کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے گول کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو موٹیویشن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہر وقت رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کام سر انجام دیتی ہیں۔ ہم مزید بھی باتیں کریں گے، لیکن جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے آج نیکی کی بات، پہلے ذرا ہم اپنی مذہبی اسکالر کی جانب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہبی اسکالر آج کون سی نیکی کی بات بتاتی ہیں، تو آئیے وہاں چلتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا میسیج یہ ہے، وقت کی قدر کیا کریں، وقت کی قدر کیا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی اتنی قدر کیا کرتے تھے، اسی لیے بخاری کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، وقت کی قدر کیا کرتے تھے۔ مجھے یہاں ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت داؤد طائی رحمہم اللہ تعالی جب کھانا کھایا کرتے تھے تو روٹی کو پانی میں پہلے بھگو دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ روٹی چبانے میں کافی وقت ضائع ہوتا ہے، اتنی دیر میں اللہ کا ذکر اور تلاوت کر لیتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی
وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. یقیناً ایک ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت پیغام دیا. یقیناً وقت کی قدر کرنا چاہیے, اور ہم جو موسٹلی ٹائم اپنا ضائع کر رہے ہوتے ہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں, تو ان کو مختلف چیزوں میں اگر ہم یوز کریں تو ہمارے لیے کافی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دن بھر کوشش کریں کہ درود پاک پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں فضیلتیں نازل ہوں. ہم ذرا جاتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. جس طرح ہمارے ساتھ ہمارے صدارتی ایوارڈ یافتہ ادیب موجود ہیں جنہوں نے مختلف کتابیں لکھی, انہیں کمپٹیشن میں ون کیا, ان کا نام آیا. ذرا فہیم عالم سے جانتے ہیں کہ کتب کے حوالے سے جو ہمارے یہاں بک ریڈنگ ہے, اس کے ساتھ ہمارے بچوں کو کتاب سے لگاؤ, کس طرح سے ہم ان کو واپس لا سکتے ہیں کتابوں کی طرف. ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلیبس کی کتابیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن جو دوسری کتابیں جو ہم دیکھتے ہیں, ہم نے بچپن میں دیکھی, وہ ذرا ہم شاید بھول گئے ہیں. ہمارے بچے آج کل موبائل میں اور دیگر چیزوں میں نظر آتے ہیں. کتاب کی طرف کیسے رجحان واپس آئے گا؟ فہیم, جس طرح کتاب بینی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, کتابوں کی جانب راغب کس طرح سے ہوں گے ہمارے بچے, اور اس پر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں, اصل میں جو ہمارا بچہ ہے نا, بچہ اصل میں والدین کا نقاج ہوتا ہے, والدین کو دیکھ رہا ہوتا ہے, جو والدین کر رہے ہوتے ہیں وہ بچہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو چونکہ میں خود پبلشر بھی ہوں, میں رائٹر بھی ہوں, میں میگزین کا ایڈیٹر بھی ہوں, اور ہم بک فیئرز میں جاتے ہیں, وہاں والدین آتے ہیں, بچے آتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ جن والدین کو خود پڑھنے کی عادت ہے, جو خود بک ریڈنگ کرتے ہیں, میگزین پڑھتے ہیں, اچھا ان کے بچے بھی بک ریڈنگ کی طرف آتے ہیں, اس طرف آتے ہیں, کیونکہ بچے والدین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ والدین اگر چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کتابیں پڑھیں, کہانیاں پڑھیں یا بک ریڈنگ کی طرف آئیں, تو انہیں خود بھی اس طرف آنا ہوگا. یعنی کم سے کم سونے سے پہلے بچے کو دکھانا ہوگا کہ بھئی اگر ماں ہے تو وہ کتاب پڑھتے ہوئے سو رہی ہے. آج کل موسٹلی یہ لوگ نا, یا کتاب جیسے پڑھتے نیند آ جاتی ہے. جی بالکل. اصل میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچپن سے نا ہمیں عادت نہیں ہوتی. جن بچوں کو بچپن سے عادت ہوتی ہے مطالعہ کرنے کی, جنہوں نے شروع میں کہانیاں پڑھی ہوتی ہیں, ناول پڑھے ہوتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ یہ والا مسئلہ نہیں ہوتا. وہ پھر ہزاروں صفحات پڑھ لیتے ہیں. مجھے خود یاد ہے کہ اشتیاق احمد معروف جو ہمارے جاسوسی ناول نگار ہیں, ان کا 2000 صفحے کا ایک ناول تھا, اور وہ 2000 صفحات کا, اور وہ دنیا میں بچوں کا سب سے بڑا ناول ہے. ابھی تک دنیا میں اتنا بڑا ناول بچوں کے لیے نہیں لکھا گیا. وہ میں نے اپنے بچپن میں شاید 2 یا 3 راتوں میں پڑھا تھا, چونکہ بچپن سے عادت تھی, شوق تھا. اور جہاں تک تجسس ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوا. اصل میں جو بچہ ہے وہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, جاننا چاہتا ہے, تلاش کرنا چاہتا ہے. جی بالکل. اس کی انگلی پکڑ کے کہانی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوا, اگلا سین کیا ہوگا, یا پھر کیا ہوا. یہ چیزیں بچے کو جو ہے وہ متوجہ کرتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ والدین خود شوق دلائیں. اصل میں ہمارے بہت سے والدین ایسے ہیں جو غیر نصابی مطالعے کو وہ برا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بچوں نے کیا رسالہ ہاتھ میں جی بالکل. وہ اگر والدہ دیکھ لیں, یا وہ کہتے ہیں رسالے پڑھنا شروع کر دیے. جی بالکل. کتاب نہیں پڑھنی, رسالے ٹائم ضیاع شروع ہو گیا, تو وہ تنقید کرتے ہیں. جی بالکل. میرے خیال سے والدین غلط کرتے ہیں, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اصل میں جو بچہ نصاب سے ہٹ کے پڑھے گا وہی کریٹو ہوگا, وہی چیزیں تخلیق کرے گا, اس کا تخیل بڑا ہوگا. دیکھیں کتابیں اصل میں آپ کو دنیا بھر کی سیر کرواتی ہیں. کتابیں آپ کو وہاں تک لے جاتی ہیں جہاں دوسری چیزیں آپ کو نہیں لے جا سکتی. تو میرے خیال سے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرے. اس میں یقیناً حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور بچوں کو صرف جو سلیبس کی بک ہے اس تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. جہاں بچے دیگر کتابیں ریڈ کر رہے ہیں تو ان کی انفارمیشن میں اضافہ ہو رہا ہے. ہاں, ٹاپک دیکھ لیں کہ بچے کو اس ٹاپک کو ریڈ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ والدین کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات کر سکتے ہیں, ڈسکشن کریں, اسی میں اس کو انجوائے کریں, تو یہ اچھا ماحول بن سکتا ہے. اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم مزید بھی بات کریں گے فہیم عالم سے. ذرا ہم جائیں گے ڈاکٹر ناصر نسیم صاحبہ کے پاس. ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو موسم بھی چینج ہو رہا ہے, خواتین ویسے بھی آج کل بیمار کافی زیادہ ہو رہی ہیں. کل بھی نشتر میں گیا تو کافی بڑی تعداد خواتین کی آئی ہوئی تھی. تو اوور آل کیا سجیسٹ کریں گے اس موسم میں, کیا کریں خواتین؟ موسم کے چینج میں جیسے امیونٹی ہماری لو ہوتی ہے, تو اس میں ظاہر ہے ہم جو انفیکشنز ہیں وہ جلدی ایکوائر کرتے ہیں. بس احتیاط کریں, جیسے آپ نے پہلے ہی بولا تھا, ہر چیز کا جو ایک مین جملہ ہوتا ہے کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. جو یہ ڈرنکس ہیں جو ٹھنڈے, ویسے آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا, ماشاء اتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں, لوگ خواتین کتنی احتیاط کرتی ہیں, نظر آتا ہے یا بے احتیاطی زیادہ کرتی ہیں؟
اوور آل ہی ہمارا معاشرہ بے احتیاطی کی طرف ہے. اس میں خواتین مرد دونوں ہی شامل ہیں. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں جیسے ورکنگ فیمیلز ہیں یا ورکنگ جو بھی ہیں پیپل ہیں, وہ اپنا وقت پر پراپر میل نہیں لے رہے ہوتے, اور جیسے درمیان میں جو بریکس ہیں اس میں جو ملا وہ کھا لیا. جو بزرگ خواتین ہیں وہ تو بالکل احتیاط نہیں کرتی. ان کا اگر دل چاہے نا میں نے فلاں چیز کھانی ہے, ان کو گھر والے منع کرنا کہ نہیں جی آپ نے نہیں کھانی, آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, تو وہ یا تو ناراض ہو جائیں گی یا پھر کھا کے دام لیں گے. اس کے بعد پھر نہیں, یہ تو بہت زیادہ, یہ تو ہم ہر گھر آبزرو کر رہا ہوتا ہے, خاص طور پہ جیسے شوگر والی جو بھی ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں, ان کو جتنا آپ اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ شوگری پروڈکٹس نہ لیں, میٹھے سے اوائڈ کریں, اتنا چھپ چھپ کے کھا رہے ہوتے ہیں. میرے فادر تو بہت ہی چھپ چھپ کے کھاتے ہوتے تھے, میٹھے کے بہت شوقین تھے, ڈائبٹک. ہاں, تو اس کے بعد جب شوگر کا پرابلم بنتا ہے تو پھر سارے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا آپ کو یہ نہیں کرنا, تو آپ وہ کہتے نہیں آئندہ نہیں کروں گا, تو پھر اس کے بعد ہفتے بعد پھر وہی کام ہوتا ہے, وہی ہو رہا ہوتا ہے. بس یہ ہماری جو عادات ہے نا, ان کو چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. ویسے ہوتا مشکل ہے, مطلب کہ انسان کو ایک چیز سب کھا رہے ہیں اور ایک بندے پہ پابندی لگ جائے. اصل میں جس چیز کو آپ پابندی جس چیز پہ لگائیں نا, وہ ہمیشہ ہی مشکل ہوتی ہے. ویسے بھی ہم قانون کو فالو کرنے میں تو مشکل ہوتا ہے, آخری نمبروں پہ ہے, اور اس میں یقیناً جو چیز ہماری صحت کے لیے بہتر ہو اس کو ہم نے اسی کو کوشش کریں کہ اسی کو لے کے چلیں. اگر ایک چیز کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہا ہے اور آپ کا شوگر کا مسئلہ ہو رہا ہے, بلڈ پریشر کا ہو رہا ہے, دیگر, تو آپ کو اور آپ کی فیملی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس حوالے سے کوشش کریں, احتیاط کریں. ہم ڈاکٹر ناصر نسیم صاحب سے آج پوچھیں گے شوگر کے مریضوں کے حوالے سے جو ہماری خواتین ہیں کتنی ریشو آ رہی ہے, کس حد تک اضافہ ہو رہا ہے شوگر کے مریضوں میں, اور جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے کتنا زیادہ سنگین ہے, یا کس طرح سے وہ احتیاط کر سکتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح شوگر کے پیشنٹ میں آج کل اضافہ ہو رہا ہے اور خواتین کی کیا ریشو دیکھ رہی ہیں؟ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک ایج ہوتی تھی 40+ ایج کی, اچھا یا موٹاپا ہو گیا, ٹینشن آئی, شوگر ہو گیا اس کو. اب کیا کم ایج میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے؟ بالکل. آپ نے ابھی جیسے سنا ہوگا, ابھی ہمارا انٹرنیشنل جو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے 14 نومبر کو آیا تھا, اس میں جو ڈیٹا شیئر ہوا تھا, پاکستان جو ہے وہ اللہ معاف کرے ماشاءاللہ سے 3rd نمبر پہ آ چکا ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے. 3رے نمبر پہ, ہاں جی. چائنا اور انڈیا کے بعد ہم لوگ 3رے نمبر پہ ہیں. تو اس میں ظاہر ہے ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں مرد اور عورتیں دونوں ہی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, اور اس کی مین ریزن تو ہمارا لائف سٹائل ہے. مین ریزن ہمارا لائف سٹائل ہے, جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ ایک مین فیکٹر ہے. ہاں جی بالکل. جیسے آج کل جنک فوڈ بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے, ہماری جیسے ینگ گرلز بھی بہت زیادہ جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ کی طرف جاتی ہیں, لیٹ نائٹ میلز چل رہے ہیں, بریک پیریڈ میں اس طرح کے میلز چل رہے ہیں, پھر موبائل کا ایکسیسو یوز ہے, ایکسرسائز ہماری لائف سے بالکل ختم ہو چکی ہے. بالکل ختم کر دیا. ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی باڈی کو پین نہیں دینا, ایکسرسائز نہیں کرنی, 2 دن کرنی ہے, اس کے بعد نہیں جا, مشکل ہے. ہمارے نوجوان جن کو میدان میں ہونا چاہیے تھا, جو گراؤنڈ میں ہونا چاہیے تھا, وہ کمرے تک محدود ہیں, 12 15 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. بالکل. تو اس سے کیا ہوگا پھر؟ بس وہ انڈور گیمز, یہ موبائلز ہے نا, فل ٹائم موبائل کا یوز جو ہے اس نے ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. آپ کے سوشل ریلیشنز, آپ کے جو آؤٹ ڈور گیمز ہیں, ایکسرسائزز ہیں, آپ کا جو ایک آؤٹ ڈور کا ایک لیا ٹائم تھا, وہ سب بہت حد تک محدود. ہم معاشرے کو بھی فیس نہیں کر رہے, ہم اپنے چند لوگوں کے گرد بیٹھے ہیں, سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے وہاں پر فیس کر رہے ہیں, میسج. اب کی کمیونیکیشن سکلز بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ دوست ہیں, اس کے علاوہ رشتے دار ہیں, سب کو ملنا جلنا, ان کو ٹائم دینا. آپ سے موبائل بیٹھے ہیں اور سارا دن ساری رات اسی میں گزار دیتے ہیں. یار اس سے باہر نکلیں, اور بھی دنیا ہے, اور بھی لوگ ہیں, ان سے بائی فیس بھی ملیں, ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے. باہر نکل کے دیکھیں تو زیادہ آپ کو اچھا فیل ہوگا, نہ کہ صرف موبائل میں. اچھا, جس سے شوگر کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں اسپتالوں میں؟ خواتین کی کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں اس میں؟ خواتین میں بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ریشو تو اب ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے. ایوری 3rd 4th پیشنٹ جو ہے نا وہ ڈائبیٹک نکل رہا ہے, اور وہ ان کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا. جب مین چیز ہے کہ لوگ اپنا چیک اپ نہیں کروا رہے ہوتے, وہ جب روٹین میں ایویلویشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں وہ اچانک سے ڈائبیٹک نکل آتے ہیں, اور وہ پھر ہم پیچھے کو جا کے دیکھتے ہیں تو ان کے ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بیسک جڑ جو تھی وہ شوگر ہی تھی, جس نے ساری کمپلیکیشنز کریٹ کی ہوئی ہوتی, جو باقی پرابلم بن رہے ہوتے ہیں. بالکل. جو پریگننٹ خواتین ہیں اس میں تو بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پریگنینسی میں تو آپ کا بچہ افیکٹ ہو سکتا ہے نا. اگر آپ کو شوگر کا مرض پہلے سے ہے, انڈائگنوز چل رہا ہے, آپ اس دوران میں پریگننٹ ہو گئے ہیں, پہلے تو وہ مس کیریجز یعنی کہ بچہ ضائع ہونے کا رسک ہوتا ہے. اور اگر بچہ ضائع نہیں بھی ہوا
تو آنورڈ جا کے بچے میں نقائص پیدا ہو سکتے ہیں, بچے کی ہیلتھ کے حوالے سے پرابلم آئیں گے, وہ مختلف اس کے جسم میں نقص پیدا ہو سکتے ہیں, جس میں سب سے زیادہ جیسے دماغ کا نقص ہے, ہڈی کا نقص ہے, اور اس کے علاوہ دل کے امراض ہیں, اور اس طرح مطلب شوگر جو ہے وہ بچے کے بہت سارے اعضاء کو متاثر کرتی ہے. اب یہ ہے تو موروثی بیماری, اب فرض کی ایک حاملہ خاتون ہے, اس کو شوگر ہے, تو پھر کرے کیا, احتیاط کیا کرے کہ تاکہ وہ بچہ بھی متاثر نہ ہو اور اس حوالے سے تاکہ وہ اس کی شوگر بھی مینٹین رہے؟ دیکھیں اس میں تو اگر سب سے پہلے تو یہ لائف سٹائل کی جیسے میں بات کر رہی ہوں, لائف سٹائل کو اپنا مینٹین رکھیں. اس میں ایک مین جو جڑ ہے اس کی موٹاپا ہے, ٹھیک ہے, جن کا موٹاپا ہو ان میں شوگر کا رسک بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے جیسے آپ اپنا ویسٹ کی ریشو دیکھتے ہیں نا, خواتین میں اگر یہ 31 سے زیادہ ہو, میلز میں 35 سے زیادہ ہو, تو ان میں بھی رسک شوگر کے زیادہ ہو جاتے ہیں, سینٹرل اوبیسٹی کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے. تو وہ اپنا اگر ایویلویشن پہلے کروا لیتے ہیں تو اپنی کنسیو کرنے سے یعنی پریگننٹ ہونے سے پہلے اپنی شوگر کو مستند ڈاکٹرز کے تھرو کنٹرول کریں اور پھر پریگنینسی کریں, تاکہ بچہ ایک تو مس کیریجز نہ ہو, اور اگر وہ بچہ مس کیریج نہیں بھی اینڈ اپ ہوتا تو وہ اس میں اب نارمیلٹیز کے چانسز نہ ہوں. اور پھر یہ جو مدر کی شوگر ہوتی ہے نا, یہ آنورڈ بچے میں بھی ان فیوچر جینز میں جاتی ہے, اس کو بھی موٹاپا, اس کو بھی شوگر, تو یہ بالکل ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے. اس سرکل کو ہم نے لائف سٹائل سے, وہ تو تب ہے نا جب وہ باقاعدہ اپنا چیک اپ کرائیں گے, باقاعدہ ڈاکٹر کے پاس آئیں گے, لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ پراپر وہ جو دائی سسٹم ہوتی ہے, یا وہ ایک کلینک پہ گئے, وہاں پر جو بیٹھا ہوتا ہے پیرامیڈکس کا اسٹاف, اس سے چیک اپ کرا کے لوگ آ جاتے ہیں. تو پھر ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو پراپر اس کے ساتھ چلنا چاہیے ان کو. بالکل, دیکھیں یہ تو جہاں تک کویکری کا تعلق ہے نا, اس نے تو بہت ہی زیادہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کو ڈیمیج کر کے رکھا ہوا ہے. ہمارے پاس تو پیشنٹس آتے ہی اس وقت ہیں جب وہ ایک بالکل تھک ہار کے کمپلیکیٹ ہوئے ہوتے ہیں, اور اس وقت وہ پھر ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ اب ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں. تو اس وقت آپ کے پاس ہر ٹائم پہ آپ اس کو فیسیلیٹیٹ اس طرح نہیں کر سکتے. یعنی ایک مدر جو کہ آلریڈی پریگننٹ ہو گئی ہے, اس کو پہلے سے شوگر چل رہی تھی, بچے کو اس نے متاثر کر دیا, اب بچہ اب نارمل نکلا ہے, اس وقت تو ہم بچے کے اب نارملٹیز کو نہیں ٹھیک کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو اس میں کتنے ماہ سے تیاری, مطلب کہ وہ اس حوالے سے جو شوگر مینٹین کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ پراپر احتیاط شروع کر دینی چاہیے؟ 3 مہینے پہلے, حمل سے 3 مہینے پہلے سے وہ خواتین جن کو شوگر کا مرض ہو, ان کو وہ جو فولک ایسڈ کی دوائی ہے وہ بھی 3 مہینے پہلے لینی چاہیے, اور اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے. جو نارمل روٹین ہے اس سے زیادہ مقدار 5 ملی گرام تک ہم دیتے, کیونکہ وہ جو ہے وہ بچے کے دماغ اور جو سر کی ہڈی کے جو نقص ہیں ان کو دور کرنے میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے. پھر حمل کے دوران بھی ڈے 1 سے وہ پراپر ڈاکٹر کو چیک کروائے, اور ڈاکٹر بھی جو ہے وہ سینئر ڈاکٹر گائناکالوجسٹ ہیں, تو وہ اکیلے نہیں شوگر کے مریض کو ٹریٹ کرتے, وہ اپنے ساتھ جو ڈائبیٹک ڈاکٹر ہوتے ہیں, فزیشین ہوتے ہیں, ان کے ایک تعاون کے ساتھ اس پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. بلکہ اگر ان کی شوگر ان کنٹرول ہوتی ہے, تو میں نے پچھلے دنوں میں ابھی لاسٹ ویک میں نے 2 پیشنٹس تھے جو میں نے ایڈمٹ کیے تھے, حالانکہ میرے پرائیویٹ پیشنٹس تھے, لیکن میں نے ان کو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمٹ کروایا فار کنٹرول آف ڈائبٹیز, بیکاز ان کے لیول اتنے ڈیرینج تھے. اس میں سڈن جو ہے وہ آپ اگر لو بھی ہو جاتی ہے نا, شوگر بہت لو ہو جاتی ہے, تو سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے بندے کی. تو اسی لیے پراپر آپ چیک کرائیں, ڈاکٹر کی ایڈوائس کو فالو کریں. ڈائٹ کا کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ صرف دوائیوں پہ لگے ہوئے ہیں, غذا کا آپ نے کنٹرول نہیں کیا, تو پھر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی. اس پہ ہم یقیناً کافی آپ کے سامنے انفارمیشن آپ کو ملی ہوں گی کہ کس طرح سے ہمیں احتیاط کرنا ہے, اور اس حوالے سے باقاعدہ کا چیک اپ کراتے رہیں گے, ڈائٹ کو مینٹین رکھیں گے, اس کے ساتھ ساتھ پراپر میڈیسن لیں گے اور ایکسرسائز کرتے رہیں گے, تو آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی. اور اس حوالے سے جو حاملہ خواتین ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے وہ بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا. مزید بھی اس سوال سے بات کریں گے. ہم ذرا آئیں گے فہیم عالم کے, اور کتاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. فہیم, ایک تو آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے 2000 صفحوں کا جو ناول تھا وہ آپ نے 3 دن میں ختم کیا. اب ایک اور پرابلم ہے, اب اس معیار کی کتابیں بھی نہیں آ رہی, اس معیار کا کنٹینٹ بھی نہیں آ رہا کہ بچے اس میں انوالو ہوئے, ان کی دلچسپی ہو, اور موجودہ حالات کے مطابق یا وہ نہیں ہے, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں سر, ایسا نہیں ہے. ابھی بھی پاکستان میں میرے خیال سے 20 سے زائد میگزین پرنٹ ہوتے ہیں, اور وہ قاعدہ بک سٹال پہ سیل ہوتے ہیں, اور بچے انہیں شوق سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ایک زمانے میں جو معیار تھا بچوں کا ادب کا, اشتیاق احمد لکھا کرتے تھے, یا سید نظر زیدی تھے, مرزا ادیب تھے, ٹھیک ہے, جہاں تک اور جتنے بھی بڑوں کے لکھنے والے ہیں انہوں نے بچوں کے لیے لکھا.
لیکن پھر بھی بچوں کا تو بہت اچھا لکھا جا رہا ہے. اصل میں اصل کوتاہی ہو رہی ہے ہمارے ٹیچرز کی طرف سے, ہمارے والدین کی طرف سے, کہ وہ ان کو بچوں کو جو ہے مطالعے کی طرف نہیں لا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک بہت اچھا کام جو ساؤتھ پنجاب میں ہوا ہے, جو سیکرٹری ایجوکیشن ہیں ڈاکٹر احتشام صاحب, انہوں نے بہت شاندار ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے. اسی پروجیکٹ کے سلسلے میں ملتان آیا. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں ایک آرڈر جاری کیا کہ جتنی بھی سرکاری سکولز ہیں تو ہر سرکاری سکول جو ہے 6ٹھی کلاس کے بچوں کے لیے میگزین خریدے گا. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 1 سال سے انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا ہوا ہے, اور بہت مزے کا ان کا پلان ہے کہ ایک میگزین خریدا جائے گا اور وہ میگزین 4 بچے پڑھیں گے. یعنی ایک مہینے میں 4 بچوں کے لیے ایک میگزین ہوگا. ایک میگزین ہوگا. تو اسکول میں اگر 200 بچے تو اس حساب سے میگزین خریدے جائیں گے. ہاں بالکل. اچھا, ان کا پلان بہت مزے کا ہے. وہ یہ کہ یعنی ایک ہفتے, یعنی ایک بچے کو 6 دن ملیں گے. یعنی اس بچے کو پیر کو میگزین دیا جائے گا اور وہ ہفتے تک 6 دن کے اندر اس میگزین کو پڑھے گا. پھر اگلے ہفتے ایک اور بچے کو دیا جائے گا. یہ ان کا بہت شاندار پلان ہے. میں کہتا ہوں کہ میرے خیال سے پاکستان میں پہلی بار اس طرح کا ایسا پہلی بار ہوا ہے. چونکہ اصل میں بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں اور بچوں کا جو ادب ہے وہ بھی غیر سیاسی ہوتا ہے. بڑا معصوم سا یہ کام ہے, بچوں کی کہانیاں, اس میں کوئی سیاست نہیں ہوتی, تو اس لیے گورنمنٹ کی توجہ ہی نہیں ہوتی. مطلب جو ان کی تربیت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت جو ہونے سے اس وقت توجہ کی ضرورت. لیکن ایک اچھا اسٹیپ یہ کہ سیکرٹری ایجوکیشن جنوبی پنجاب کی جانب سے, اور سب سے جو بہتر بات آ رہی ہے سیکرٹری ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو انہوں نے کافی اچھے اسٹیپ لی ہیں. اسپورٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے اچھا اسٹیپ لیا کہ ایک اولمپک گیم کرائی اسکولوں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک انہوں نے ویب سائٹ کا بھی اجرا کیا, خواجہ سراؤں کے لیے بھی اسکول بنایا. تو یہ ایک اور اچھی بات ہے کہ اس طرح کے اسٹیپ لیے جائیں تاکہ جو ہمارے بچے ہیں ان کو شعور ملے, ان کو اس حوالے سے بھی فوکس رہے. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ادب کے حوالے سے بات کر رہے تھے, بچوں کی کتابوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شوگر کے مریضوں کے حوالے سے بات کی. ہم فہیم کے پاس دوبارہ آئیں گے. جس طرح ہم بات جہاں سے ہم نے ختم کی تھی کہ آج کل جو بچوں کے حوالے سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ کس طرح سے مزید اپڈیٹ ہو سکتی ہیں. فہیم, ایک تو آپ نے بتایا کہ ابھی بھی کتابیں اچھی لکھی جا رہی ہیں, نو ڈاؤٹ پاکستان میں بھی بہت زیادہ اچھی معیار کی بھی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کام ہونے کی بھی ضرورت ہے. نیا جس طرح ٹیکنالوجی آ رہی ہے, چیزوں کو اپڈیٹ کرنے کی کتنی ضرورت ہے. اب بچے بھی ہمارے اس دور سے نکل گئے ہیں. بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں کم ٹائم میں ہمیں زیادہ چیزوں کا علم ہو جائے, نالج ہو جائے. جی, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح لے کے چلنا چاہیے؟ لیکن اس کے لیے ہمارے رائٹر کو جو ہمارے بچوں کا کانٹینٹ لکھتے ہیں, بچوں کے میگزین میں لکھتے ہیں, یہ کہانیاں, ناول اور کتابیں لکھتے ہیں, انہیں پڑھنا پڑے گا. انہیں انٹرنیشنل لٹریچر پڑھنا پڑے گا کہ باہر کیا ہو رہا ہے, دنیا کس طرح سے اپڈیٹ ہو رہی ہے. جی بالکل بالکل بالکل. لیکن دیکھیں میں ایک بات عرض کروں کہ کہانی کبھی پرانی نہیں ہوتی. اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ ہمارے یہاں الف لیلا بہت مشہور ہوئی ہے, الف لیلا کی کہانیاں. اچھا, ہیری پوٹر کی جو رائٹر ہیں جے کے رولنگ, انہوں نے ہماری ہی الف لیلا اور طلسم ہوشربا کو نئے انداز میں لکھ دیا اور وہ ہٹ ہو گئی. ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں ہوتے ہیں, ڈاکٹر عمران مشتاق صاحب. ٹھیک ہے. وہ بچوں کے لیے لکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ گیا جے کے رولنگ سے ملنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں 4 گھنٹے کے بعد میری باری آئی آٹوگراف کے لیے. ٹھیک ہے. حالانکہ دیکھیں یورپ ہم سے بہت آگے ہے, ترقی میں بہت آگے ہے, وہ سائنس میں بہت آگے ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کتاب پڑھی جا رہی ہے. ہمیں کتاب پہ فوکس ہے, وہاں کی لائبریریز آباد ہیں. جی بالکل, لائبریریز آباد ہے. پھر دیکھیں نا, یعنی وہاں ایک ناول چھپتا ہے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں چھپتا ہے. ہمارے یہاں کتاب چھپتی ہے بمشکل 1000 کاپیز چھپتی ہیں, وہاں لاکھوں کی تعداد میں. مطلب موبائل, انٹرنیٹ, سب چیزیں ہونے کے باوجود وہاں کتاب پڑھی جاتی ہے. اچھا, ہمارے یہاں بھی کتاب ختم نہیں ہوئی, اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے بچے ہیں. چونکہ میں خود پبلشر ہوں, رائٹر ہوں, ہم بک فیئرز کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا بچہ بھی کہانی کا شوق رکھتا ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیا اسٹیپ شامل کیا گیا کہ ہر اسکول میں گورنمنٹ سیکٹر پہ 4 بچے ایک میگزین لازمی پڑھیں گے, اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مزید بہتری آئے گی؟ مجھے امید ہے بہت بہتری آئے گی. اصل میں دیکھیں ہوتا یہ ہے, مطلب ہوتا ہی آیا ہے کہ تمام جو ہمارے والدین ہیں نا وہ حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا پہلے سلیبس پڑھ لو, پہلے بیگ تو ختم کر لو, پھر بعد میں کہانیوں کی طرف آنا. اصل میں وہ دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں غیر نصابی مطالعے کو, جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں اصل میں جو کہانی ہوتی ہے نا آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتی ہے. کہا جاتا ہے کہ پہلے الف لیلا میں یہ بات آئی کہ قالین اڑ رہا ہے,
تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تخیل ہے, صرف فرضی کہانی ہے. پھر لوگوں نے جہاز اڑتے دیکھا. مطلب پہلے کوئی بھی چیز بچوں میں خیال ملتا ہے, آئیڈیا ملتا ہے. دنیا بھر میں دیکھیں, دنیا بھر میں چاند پہ پہلے فلم میں جایا گیا, مطلب ہالی ووڈ پہلے فلم میں چاند پہ گیا, اس کے بعد میں پھر وہ لوگ حقیقت میں چاند پہ گئے. تو پہلے چیزوں کو تخیل بنایا جاتا ہے, پہلے خواب دیکھے جاتے ہیں, پھر ان کی تعبیر کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے. تو کہانی بچوں کو خواب دیکھنا سکھاتی ہیں. کہانی اس پہ مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسکولز میں, ہمارے کالجز میں جو بک ریڈنگ کے حوالے سے لائبریری موجود ہوتی ہے لیکن خالی نظر آتی ہے. وہاں پر یا تو کتابیں, سمپل ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں اپنی یونیورسٹی کی, تو وہاں پر کتابیں بھی بعض اوقات اپڈیٹ نہیں کی جاتی, اور اس کے علاوہ جس اسٹوڈنٹ کو بھی موٹیویٹ نہیں کیا جاتا, اس کے سارے اسٹوڈنٹ خود بھی اس طرف اب نہیں آتا. اس کو آنا چاہیے. اگر اس طرف آئے تو یقیناً جو آپ کے پاس نالج ہو, پھر بولنا مشکل نہیں ہے, پھر لکھنا مشکل نہیں ہے, پڑھنا مشکل نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس نالج ہوگا, آپ کو معلوم ہوگا. ایک چیز کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا لکھیں گے, بولیں گے اور مزید کیا سیکھیں گے. تو اس پر مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ناصر نسیم صاحبہ, جس طرح ہم کتابوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, خواتین کی اگر ہم بات کر لیں, وہ بیچاری سارا دن کام بھی کرتی رہتی ہیں گھر کے, اور وہ بھی بعض کا رسالہ اٹھا کے پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کی کیا ایکٹیویٹی رہی جب, یا سارا دن کام میں گزرتا ہے ٹائم؟ نہیں, ویسے تو میں اب سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا بہت ایکٹیو ہوں. میری تو اصل میں ادروائز یہ والی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. میرا یوٹیوب چینل بھی ہے, تو میں اس حوالے سے بھی پیشنٹ کی اویئرنیس کے لیے ٹاپکس ریکارڈ کر رہی ہوتی ہوں. اس کے لیے بھی یقیناً پڑھنا اور نالج لینا تو لازمی ہے, بہت ضروری ہے. کل بھی مجھے ایک پیشنٹ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ لیٹ نائٹ سے سلیپ کرتی ہیں, تو آپ جو ہے وہ اتنی موٹی موٹی بکس پڑھتی ہیں, آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑھ رہے ہیں. وہ اس طرح سے. تو ہم لوگ تو جب تک بینگ میڈیکل پروفیشن, ہم لوگ تو اپنے نالج کو اپڈیٹ نہ کریں تو ہم تو انفریش فیل کرتے ہیں. مطلب کہ آپ ڈاکٹر ہیں, اس کے علاوہ سینئر گائنیکالوجسٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ بک ریڈنگ لازمی کرتے ہیں, ریلیونٹ, تاکہ آپ چیزیں اپڈیٹ رہیں, اور اس کے علاوہ سیکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. میں بالکل جب ابھی یہ ڈائبٹیز کا ہی پڑھ رہی تھی نا, تو میں لیٹسٹ دیکھ رہی تھی, انہی دنوں میں گائیڈ لائن آئی ہوئی, تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ چلے اسی بہانے میں نے جو ہے نا وہ لیٹسٹ موسٹ چیزیں پڑھ لیں. جب تک آپ اپڈیٹڈ رہتے ہیں تو آپ اپنے پیشنٹس کو اچھا ٹریٹ بھی کرتے ہیں, آپ انٹرنلی سیٹسفائیڈ بھی رہتے ہیں. جہاں تک انہوں نے یہ بک ریڈنگ کی بات کی ہے نا, یہ تو ویسے میرا ہمیشہ سے نا ایک چارم رہا ہے کہ میں اتنی اسٹرانگلی بک ریڈنگ کروں. یہ کہانیاں وغیرہ ہم لوگ بھی چھپ چھپ کر بھی پڑھتے تھے, اوپن بھی پڑھتے تھے کلاس میں نا. ٹیچر کا بریک ہوئی تو ہم نے کہانیاں ساروں نے ڈیوائڈ کی ہوئی ہوتی تھی. وہ عمران سیریز جو تھی وہ ہم میٹرک میں تو بہت ہم پڑھتے تھے. اور میں اپنے نا بچوں کو یہی کہتی رہتی ہوں کہ آپ نا بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالیں, کیونکہ یہ اس سے تو جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ آپ کی جو نالج ہے نا, پاور وہ انکریز ہوتی ہے. خود موبائل پہ سوشل میڈیا یوز کریں تو ہمیں کتاب وہ بس یہ ایڈوانسمنٹ ہے نا, مطلب وہ بھی ہم پڑھ ہی رہے ہیں نا, کسی حوالے سے پڑھ رہے ہیں, اس کو سمجھیں. بیسیکلی تو آپ نے نالج گین کرنا ہے. تو اس میں تو اسپیشلی اپنے بچوں کے اسکول جا کے ان کے پرنسپل سے ریکویسٹ کر کے آئی تھی کہ آپ بچوں کا نا لائبریری کا جو سیشن ہے, جو اس کا وہ ہے نا, وہ ضرور انہانس کریں, اور بچوں کو نا بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالیں, تاکہ وہ ان کا نالج بھی انکریز ہو اور ان کو سیکھنے سمجھنے کا موقع بھی ملے. بالکل آؤٹ آف سلیبس بھی جائے. اچھا, ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ شوگر کا ایک مرض ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور حاملہ خواتین کے لیے جس طرح آپ نے بتایا وہ تو انتہائی خطرناک ہے. اب شوگر لو ہونا, شوگر ہائی ہو جانا حاملہ خواتین کے لیے یہ کتنا خطرناک ہے. بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ بیہوش ہو جائے, بیہوشی سی ان کو ہو جاتی ہے. تو یہ مزید لاسٹ اسٹیج کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اگر شوگر بہت ڈاؤن چلی گئی ہے نا, آپ پریگنینسی میں جیسے شوگر کا لیول ہے آپ 60-70 تک اگر آپ کا آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, 60 سے نیچے اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ ہائپوگلائسیمیا اس کو بولتے ہیں, تو امیڈیٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے. امیڈیٹ ڈیتھ. ہائپر گلائسیمیا بھی اسی طرح سے آپ کی اگر 100 میں چل رہی ہے, 300, 400, تو اس کے بعد بھی آپ جو ہے وہ انکانشیس ہو سکتے ہیں اور آئی سی یو میں بھی ایون جا سکتے ہیں. تو یہ تو ظاہر لائف تھریٹنگ ایمرجنسیز ہوتی ہیں, ان کو تو امیڈیٹ ٹریٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے مریض کو, ان کی فیملیز کو اویئرنیس بہت ضروری ہے. کیا ان کو اس میں انسولین کی طرف چلے جانا چاہیے یا ابھی؟ ہاں, اب انسولین جو ہے نا, اصل میں شوگر جو ہے نا 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو ہے ہی انسولین ڈیپینڈنٹ, اس کو ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز بولتے ہیں. اس میں تو باڈی میں ایکچولی انسولین بن ہی نہیں رہی ہوتی, وہ تو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن انسولین ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز, اس میں بیسیکلی انسولین بن رہی ہوتی ہے لیکن اس کا فنکشن باڈی میں پراپر نہیں ہو رہا ہوتا, تو وہ ٹیبلٹ سے بھی کنٹرول ہو جاتی ہے. بچے کی صحت کو متاثر کریں گی؟ اچھا, اب جو ریسنٹ اسٹڈیز آئی ہیں نا, اس میں کچھ ایسی ادویات ہیں جو ہم حمل کے دوران بھی دے سکتے ہیں. ساری ادویات نہیں دے سکتے. ایک میٹفارمن ہے, یہ گلوکوفیز آپ نے عام سنا ہوگا, شوگر کے مریض لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ پریگنینسی میں سیف ہے.
وہ ہم دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ویسے بھی اگر پریگننٹ ہے یا نان پریگننٹ بھی ہے اور وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی ہے اور وہ دوائیوں سے ادویات سے گولیوں سے کنٹرول نہیں ہو ٹائپ 2 ٹائپ 1 پہ آ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ تو 2 علیحدہ قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, 2 علیحدہ امراض ہیں. ٹھیک ہے, ٹائپ 1 وہ ہوتا ہے جو جینیٹیکلی نش پیدائشی اس کے خلیے میں, جو ایک بندہ صرف انسولین پر ڈیپینڈنٹ ہے, ایک بندہ ٹیبلٹ کے ذریعے اپنی شوگر انسولین کو مینج کر رہا ہے, تو وہ کیا مکمل طور پر انسولین پہ آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے. اگر اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہے, اس نے ڈائٹ کا کنٹرول نہیں کیا, اس نے ایکسرسائز نہیں کی, اس نے میڈیکیشن پراپر نہیں لی, اس کے شوگر لیول بہت اپ ہیں اور کسی گولیوں سے کنٹرول نہیں ہو رہے, تو پھر اس کو انسولین پہ جانا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, انسولین کے ساتھ گولیوں پہ مکس بھی کر سکتے ہیں ہم کنٹرول. لیکن جو ٹائپ 1 ہے وہ ٹوٹلی انسولین ہے, کیونکہ وہ انسولین کے بغیر کنٹرول نہیں ہوتا. وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک اور چیز جو جاننا ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین بھی, کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں. اب جو شوگر کا پیشنٹ ہے, ہم بعض کو کسی نے مشورہ دے دیا کہ یار تم ورزش کرو, اس نے کری, اس کی اپنی شوگر ڈاؤن ہو گئی, تو وہ کتنا آپ خیال کر رہے ہیں, کس طرح سے اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے اور شوگر کو مینٹین کرنا ہے؟ دیکھیں, آپ نا جو ایکسرسائز کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی مشین پہ ہی چڑھ جائیں. آپ ڈیلی کی نا 30 to 45 منٹ کی واک اپنی اس میں روٹین میں انٹر کریں. اگر ایک پیشنٹ جیسے پریگنینسی والے مریض ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم زیادہ دیر نہیں چل سکتے نا, ڈیوائڈ کر لیں اپنے ٹائم کو, 2 ٹائم میں ڈیوائڈ کر لیں, 3 میں ڈیوائڈ کر لیں. واک کو اپنی روٹین کا پارٹ بنائیں. آپ نے کھایا پیا, کھا پی کے اگر آپ بیٹھ گئے ہیں تو ظاہر ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگا, وہ آپ کی باڈی کو, آپ کے لیولز کو انکریز کرے گا. اگر جو آپ نے کھایا ہے آپ نے اس کو جا کر پھر واک بھی کر لی ہے, تو وہ آپ کا جو اندر جو ڈائجیشن ہوگی پراپر ہوگی اور وہ آپ کے جو لیولز ہوں گے وہ کنٹرول ہوں گے. تو واک کریں. یعنی کہ میں تو اپنے پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ اگر ایک دن میں مطلب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نہیں چل پاتی, یہ روٹین بھی فیمیلز کی ایسی ہوتی ہے نا, بچوں کی بھی انہوں نے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, ان کے گھر کے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, تو آپ 10 منٹ صبح نکالیں جب آپ فری ہیں, ایزی ہیں, 10 منٹ دوپہر کو نکالیں, 10 منٹ شام کو نکالیں, یا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں, 15 منٹ صبح 15 پیشنٹس کے لیے کرنا کافی لازمی ہے, ہر انسان کے لیے, ہم سب کے لیے. اچھا, ایک اور جو ہم مسکنسیپشن ہے موٹاپے کے حوالے سے, کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ کھانا کھانے سے موٹاپا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا بیٹھے رہنے سے. مین ریزن کیا ہے موٹاپے کی, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ اچھا بھلا تھا, اس کے بعد وہ موٹاپے کا شکار ہوا, ویٹ بھی اس کا گین ہوتا جا رہا ہے, وہ کچھ کام بھی نہیں کر رہا, تو مین ریزن اتنا کھا پی بھی نہیں رہا, تو اس کی مین ریزن کیا, زائد کھانا ہے یا اور بھی ریزن ہوتی ہے؟ میں نے نا پچھلے دنوں میں ایک اس پہ بڑا اچھا سا نا یوٹیوب پہ بھی اپنا ایک ٹاپک ریکارڈ کرایا, اوبیسٹی کے حوالے سے, موٹاپے کے حوالے سے. اصل میں موٹاپے کی نا بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ان بیلنس کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ صحیح کھا ہی نہیں رہے نا جو کھانا ہے. آپ کی جو میل ہے, جو آپ کا کھانا ہے, اس میں میٹھے کا استعمال زیادہ ہے, اس میں چکنائی کا استعمال زیادہ ہے, اس میں فائبر جو ہے جیسے یہ فروٹس ہیں, سبزیاں ہیں, یہ کم ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کی جو ڈائٹس ہیں اس میں باہر کا کھانا, یہ سارے جو بھی ہیں, جنک فوڈ ہے, فاسٹ فوڈ ہے, وہ زیادہ ہے. دوسرے نمبر پہ آپ جو کھا رہے ہیں پھر آپ کھا کے بیٹھ گئے ہیں, آپ واک وغیرہ نہیں کی ہے. تیسرا, آپ کی لیٹ نائٹ سلیپ بڑی امپورٹنٹ ہے. کچھ ہارمونس ہماری باڈی میں, نوجوان ساری رات جاگتے ہیں 2 بجے تک 3 بجے تک. آپ نے یہ سنا ہوگا پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز, میں نے شاید لاسٹ اس میں بھی بولا تھا, تو اس کا بھی ہمارے ہاں ٹرینڈ انسیڈنس بہت زیادہ ہو گیا. ہماری جو ینگ گرلز ہیں, اس کی بیسک ریزن جو ہے نا, اس میں ایک تو یہی جنک فوڈ ہے, ایک اس کا ایکسرسائز کا نہ ہونا, موبائل کا ایکسیسو یوز, اور لیٹ نائٹ سلیپ. کیونکہ رات میں کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے نا رات کو سونے کے لیے بنایا ہے, تو جب ہم نیچر سے ہٹیں گے تو پھر تو ہمیں مسئلے ہوں گے. تو رات میں کچھ ایسے ہارمون ہوتے ہیں جو ہمارے ویٹ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, ہمارے فنکشن کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر وہ ہارمون ہم نے نائٹ سلیپ ہی نہیں لی, وہ ہارمون امبیلنس ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ ان کنٹرول چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ نے جو مطلب تو ان چیزوں میں مکمل احتیاط کرنی ہے آپ نے, یہ جو کھانے میں, اور اس کے علاوہ آپ نے سونے میں, اور اس کے علاوہ جو آپ کا ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہے کھانے کا, ہر وقت. یہی میں ابھی پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہی تھی کہ اصل میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے. ایک تو 3 ٹائم کا کھانا, ٹھیک ہے, وہ میل پراپر ہونا چاہیے. میل اس طرح سے کہ وہ ہونا تو آپ نے, یعنی پورشن تو کنٹرول کرنا ہے, ایکسیسو نہیں کھانا, لیکن آپ کا 3 ٹائم کا میل ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ٹائم دوپہر میں بیٹھے اور آپ نے ایک ہی ٹائم پہ پورے دن کا کھا لیا, کہ اس سے باڈی جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں پراپر کر پائے گی, اور وہ سارا کچھ آپ کی باڈی کے اوپر. کچھ خواتین ہوتی ہیں کہ ناشتہ ہم نے نہیں کرنا, ناشتہ کچھ خواتین کے آپ دیکھیں, ہمارے بچے بھی اسکول جانے سے پہلے کتنا زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں.
انہوں نے ناشتہ نہیں کرنا, اس وقت بھوک نہیں لگتی. اور ناشتہ نا ڈائٹ کرنے کا یعنی ڈائٹنگ کا مین اصول ہے کہ ناشتہ ضرور ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ وہ ایک مثال سی ہے, میں اپنے بچوں کو بڑا سناتی ہوں کہ ناشتہ جو ہے نا وہ آپ نے بادشاہوں کی طرح کرنا ہے, دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح, اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح. رات کا ہم زیادہ کھاتے ہیں, ہم رات کو کھاتے ہیں کیونکہ ہم اس وقت فری ہوتے ہیں, سب مل بیٹھ کر, بس وہ پھر پیزا بھی آ رہا ہے, برگر بھی آ رہا ہے, پاستا بھی آ رہا ہے, تو سب کچھ ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ڈائٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی, شوگر کے حوالے سے ہم نے بات کی, اور بچوں کی کتابوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہم فہیم کے پاس جائیں گے, ذرا ان سے جانتے ہیں کہ کتابیں بچوں کے لیے جو لکھی جا رہی ہیں, بچوں کی تربیت میں ان کا کتنا رول ہے, اور اس حوالے سے کس طرح کی کتابیں لکھنی چاہیے, اس میں موضوعات کا انتخاب کتنا لازمی ہے, اور کس طرح کا موضوع ہونا چاہیے, اس حوالے سے کیا فوکس رہنا چاہیے. فہیم عالم, جس طرح بچوں کی تربیت مین, ہم کہتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن کے 65% ہمارے نوجوان ہیں, اور ہماری جو بچے ہیں وہ ان کی بھی کافی زیادہ پرسنٹیج ہے جنہوں نے آ کے سنبھالنا ہے سارا کچھ. ان کی تربیت کا ہونا کافی لازمی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بعض اوقات اچھی چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ نیگیٹو چیزیں بھی دیکھتے ہیں. تربیت کے لیے کتابیں کتنے زیادہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں؟ دیکھیں, تربیت کے لیے کتابوں کا بہت بڑا کردار ہے. اصل میں جو بچہ ہوتا ہے نا, جب بچہ کہانی پڑھ رہا ہوتا ہے, ہم چونکہ کہانیوں کے ذریعے, ہم چونکہ بچوں کی کتابیں زیادہ تر کہانیاں ناول پر مشتمل ہوتی ہیں, تو جب بچہ کہانی پڑھ رہا ہوتا ہے یا ناول پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے جو اچھے کریکٹرز ہیں نا وہ اس کے رول ماڈل بنتے رہتے ہیں. تو ہم چونکہ کہانیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کریکٹر ہے یہ بہت اچھا ہے, یہ کریکٹر برا ہے, یہ جو اچھا ہے یہ کیوں اچھا ہے, یا اس میں کیا کیا اچھائیاں ہیں, اور یہ جو کریکٹر برا ہے یہ کیوں برا ہے, اس میں کیا کیا برائیاں ہیں. تو بچہ لاشعوری طور پہ کہانی تو وہ بچہ تفریح کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے, مزہ لینے کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے, انجوائے کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم لاشعوری طور پہ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں, اچھے کریکٹر کی باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں, اور بچہ اپنے کریکٹرز کو فالو کرتا ہے. یہ تو دیکھا اس میں جو بچپن جو کہ عمر ہوتی ہے یہ فالو کرنے کی ہوتی ہے. وہ والدین کو فالو کر رہا ہوتا ہے, وہ چچا کو فالو کر رہا ہوتا ہے, اپنے ٹیچرز کو فالو کر رہا ہوتا ہے. جو وہ کہانیاں پڑھتا ہے تو کہانی میں اچھے کریکٹرز کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے, اس کا مائنڈ بھی وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں, جیسے میں نے مختلف سیریز لکھی, میں نے ایک سیریز لکھی ایک سنت ایک کہانی. تو ماہنامہ ذوق شوق کراچی کا ایک رسالہ تھا, اس میں لکھا کرتا تھا. تو اس میں میں یہ کرتا تھا کہ ہر مہینے بچے کو کوئی ایک سنت سکھاتا تھا کہانی کے انداز میں. یعنی کہانی میں بچہ جب کہانی کے اینڈ پہ پہنچتا تھا تو اس کو معلوم ہوتا تھا, ارے یار یہ تو میں سنت سیکھ رہا ہوں. اور اس میں مجھے سیرت ایوارڈ ملا, پہلا سیرت ایوارڈ زرداری صاحب کے دور میں مجھے اسی پہ ملا. پھر میں نے ایک سیریز لکھی حدیث کہانی, کہ بچوں کو کہانی میں نے احادیث سکھائیں. تو کہانی بچے کو سکھانے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ کہانی ہے. بلکہ صرف بچہ ہی کیا, دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں قصے سنا رہے ہوتے ہیں, ایگزامپل کوڈ کی جا رہی ہوتی ہے, واقعات کوڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل, مطلب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں احکامات بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں قصے بہت زیادہ ہیں. اصل میں جو کہانی قصہ ہے نا وہ سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ کہانی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایگزامپل پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے, حکایات ان کی بڑی مشہور ہیں. تو حکایات اسی لیے لکھی گئی ہیں کہ حکایت سے, کہانی سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو جو کہ بچے سیرت کے حوالے سے یقیناً یہ کافی اچھا ٹاپک ہوتا ہے, اور بچوں کو ہم نے یہ چیزیں سکھانی ہے جو کہ ہم مسئلہ یہ کہ ہم پیغام دیتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں, لیکن عمل نہیں ہوتا. بچوں کو پریکٹیکل اس حوالے سے کوئی کہانی کی صورت میں بتائیں, رسپانس کیسا آیا؟ جی بالکل, بہت اچھا. دیکھیں, مجھے الحمدللہ مسلسل 6 بار 2 ہیٹرک کیے میں نے سیرت ایوارڈ میں. وزارت مذہبی امور اسلام آباد پاکستان کی طرف سے ہر سال سیرت کا مقابلہ ہوتا ہے. تو اس میں ایک کیٹیگری ہوتی ہے بچوں کے لیے کتب سیرت. اچھا, اس میں وہ کتابیں شامل کی جاتی ہیں جو بچوں کے لیے بہت آسان کر کے لکھی گئی ہیں, چونکہ ایسے میں نا بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کے لیے اگر آپ کو لکھنا ہے تو آپ کو بچہ بننا پڑتا ہے, بچوں کے لیول پہ اترنا پڑتا ہے کہ ایک بچے کو سمجھانے کے لیے. تو الحمدللہ میں نے بچوں کے لیے بہت سی کتابیں سیرت کے حوالے سے بھی لکھی ہیں کہ آپ بہت آسان انداز میں بچے کو سیرت سکھا سکتے ہیں. دیکھیں, ہم سب کے رول ماڈل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان سے بہترین کوئی رول ماڈل ہو نہیں سکتا, اور ہمیں اپنے بچوں کا رول ماڈل بنانا بھی چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے ہم کوئی بھی ایک سیرت کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بچوں کو سنائیں تاکہ بچوں کو سیرت سے آشنائی ہو. لیکن اس کے لیے یہ تبھی ہو سکے گا جب والدین خود سیرت پڑھیں گے, ان کو معلوم ہوگا, واقعات کا معلوم ہوگا. جی بالکل. یقیناً اس حوالے سے جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سب کے لیے ایک بہترین ضابطہ حیات ہے. اگر ہم
اس میں کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے لائف گزارنے کا وے ہے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں تو ہماری بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور بہترین ہو جائیں گی. میں روزانہ اس طرح سے بات کرتا ہوں. صرف ایک بار یہ کہا گیا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے سچ بولنا ہے, آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا, آپ نے احساس کرنا ہے, آپ نے پیار کرنا ہے, آپ نے نفرت نہیں کرنی, کینہ نہیں رکھنا, بغض نہیں رکھنا. یہ سارا کچھ شروع سے بتا دیا گیا ہے. اور یہ اگر معاشرے میں آ جائے, زیادہ جھگڑے ہمارے گھروں میں اسی بات پہ ہوتے ہیں. ایک دوسرے سے حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, جھوٹ ہے, منافقت ہے, روزانہ یہ ایشوز ہوتے ہیں. تو ان پہ ہم بالکل یہ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. ہم جائیں گے ڈاکٹر ناصر نسیم صاحبہ کے پاس. ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں تو پہلے بھی اسلام بھی کہتا ہے کہ یار کھانا اتنا کھاؤ, ایک اپنے پیٹ کا حصہ خالی رکھو. پھر ہم ڈائٹ کے حوالے سے جس طرح بات کریں, ایک تو ہمارے شوگر کے پیشنٹ ہیں, ان کی کیا ڈائٹ ہونی چاہیے. ان کا دل جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ ہر چیز کا کر رہا ہوتا ہے کھانے کا, اور جو ویسے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ موٹاپا کنٹرول رہے, ان کا ویٹ صحیح رہے, تو انہیں اپنے ڈائٹ پلان کیسے بنانا چاہیے؟ دیکھیں ڈائٹ کا جہاں تک تعلق ہے نا, ڈائٹ ایک بہت مین کنٹرول کی ایک وہ ہے, سورس ہے. اس میں اگر جو خواتین یا جو بھی لوگ اپنی ڈائٹ کا پراپر کنٹرول کرتے ہیں, شوگر کے مریض خاص طور پہ, ان کی جو شوگر کی ادویات ہیں وہ 50% کم ہو جاتی ہیں. اور اگر وہ ایسے تھے ایج پر کھڑے تھے اور شوگر ہو گئی, تھوڑی بہت دوائی شروع کی, اگر وہ ڈائٹ کا کنٹرول کر لیتے تو ان کی ایون میڈیسن ختم بھی ہو سکتی ہے. تو ڈائٹ کا بڑا مین رول ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا 3 دفعہ کا کھانا ہونا چاہیے, اس کے درمیان میں وقفہ برابر ہونا چاہیے, اور کھانا مناسب, اس کا پورشن کنٹرول ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہو جو آپ کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں. کیا ویٹ کم کرنے کے لیے کھانا کم کھانا چاہیے؟ بالکل, اپنا پورشن کنٹرول ہونا چاہیے نا, کہ آپ یہ تو نہیں ہے بہت زیادہ کھا رہے ہیں جو آپ کی نیڈ سے بھی زیادہ ہے, آپ کی باڈی کی نیڈ سے زیادہ ہے, اور وہ پھر آپ کے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل کھانا تھا, وہ کہتے ہیں نہیں یار ویٹ, وہ ہر چیز میں اتنی زیادہ احتیاط نہیں, آپ نے کھانا ہے لیکن کھانے میں یہ سوچ کے کھانا کہ میں کیا کھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. کوالٹی اینڈ کوانٹٹی دونوں ہی میٹر کرتی ہے. اس میں آپ نے 3 دفعہ کا, ایک تو میں نے بتایا کہ ایکولی ڈیوائڈ کرنا ہے, درمیان میں نا ہر 3 گھنٹے کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ لینا چاہیے, لیکن وہ لینا چاہیے جس میں بہت زیادہ کیلوریز نہ ہوں. میٹھا, چکنائی والی چیزیں یہ آپ نے کم استعمال کرنی ہے. آج کل ویسے شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, ہاں آج کل لوگ ویسے ویٹ گین کر کے ہی آ رہے ہیں. میرے جو پیشنٹس ہیں نا پچھلے دنوں میں آئے, انہوں نے 2-2 kg گین کیا ہوا تھا دونوں نے نا, کپل نے. تو کہتے ہیں میڈم ہم شادیاں کھا کے, ایک اسکول ٹیچر تھے تو وہ کہتے ہیں ہمارے نا اسکول میں نا بچوں کی پارٹیاں چل رہی ہیں تو اس لیے. اینی ویز, اچھا اس میں پھر یہ میں نے بتایا درمیان میں نا ہر 3 گھنٹے کے بعد ہی, جیسے میں نے پہلے آپ کو ہارمون کا ذکر کیا ہے, جو رات میں ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, اسی طرح نا ہماری باڈی میں ہارمونز ہوتے ہیں. اگر ہمارا اسٹمک بہت دیر کے لیے خالی رہتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ ہارمون پروڈیوس نہیں ہوتے ہیں جنہوں نے شوگر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے یہ خالی پیٹ رہنے کا کانسیپٹ غلط ہے. آپ نے ہر 3 گھنٹے کے بعد کھانا ہے, لیکن وہ کھانا ہے جو کہ زیادہ کیلوریک نہ ہو, ٹھیک ہے. اس طرح سے جیسے میں اپنے مطلب ریگولر پیشنٹس کو بتاتی ہوں کہ آپ کے نا پاس نا بھنے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں, جو چھلکوں والے چنے ہوتے ہیں, یہ ایک سونف جو کہ زیادہ جو میٹھی نہ ہو, سمپل سونف, یہ اور سونف کھاتے ہیں چھالے پڑ جاتے ہیں. یہ ہر پیشنٹ کی وجہ سے ڈفرینٹ وہ ہوتی ہیں, ہر بندے کی ڈفرینٹ سوٹیبلٹی ہوتی ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی کریونگ کو کنٹرول کرتی ہیں. ایک دم جب ہمیں شدت کی بھوک لگتی ہے نا تو پھر جو سامنے پڑا تھا وہ ہم کھا لیتے ہیں. اس میں تو جو سامنے ہوتا ہے بندہ کھا رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس جیسے خاص طور پہ ورکنگ لوگوں کے لیے یہ بڑا بینیفیشل رہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھ میں نا ہر وقت پاکٹ میں یہ والی چیزیں رکھیں نا کہ ایک دم آپ کو شدت کی بھوک لگے تو پھر آپ وہ چیز لیں جو آپ کی ہائی کیلوریک نہ ہو, ٹھیک ہے نا, آپ کی کیلوریز کو بھی کنٹرول کرے, آپ کی بھوک کو بھی مینٹین, آپ کے ویٹ کو بھی کنٹرول رکھے, اور جو ہے نا وہ یہ آپ ساتھ میں اپنے رکھیں. واٹر انٹیک اپنا زیادہ کریں. سردیاں جس طرح آتی ہیں تو پانی کا استعمال کم ہو جاتا ہے. پانی کا استعمال, کیونکہ پانی کا منیمم کتنا پانی پینا چاہیے روزانہ؟ منیمم تو ہر باڈی کی ڈفرینٹ وہ نیڈ ہے, لیکن آپ کو 2-3 لیٹر ایٹ لیسٹ پانی تو دن میں پینا چاہیے. 12 گلاس کم از کم. ہاں, اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نا اگر جیسے ورکنگ لوگ ہیں نا ان میں سب سے زیادہ یہ مسئلے ہوتے ہیں. آپ ہر وقت اپنی واٹر بوٹل اپنے ساتھ رکھیں, یہ عادت بنانی چاہیے, کیونکہ وہ آپ کام کے دوران نا آپ کو ٹائم نہیں ملتا, آپ ادھر ادھر جائیں پانی پئیں, یہ وہ دھیان رکھیں نا. واٹر انٹیک آپ کا زیادہ ہونا چاہیے. آپ کی جو ڈائٹ ہے اس میں سبزیاں, فروٹ, ان کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے. یہ جو فریش جوسز ہیں اور مٹھائیاں ہیں اور برگر ہیں, پاستا وغیرہ, یہ سب کچھ یہ جو ہے لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہونے چاہیے. اگر آپ نے, اور جو روٹی ہے روٹی وہ گھر کی گندم کی ہونی چاہیے. خاص طور پہ جو شوگر کی خواتین ہیں ان کو تو بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانی ہوتی ہے.
یہ جو گھر کی گندم ہے نا اس ٹھیک کو ہے. ہم چھان لیتے ہیں آٹے ٹھیک کو، تو چھانے بغیر گوندے بنائیں، اپنی سیپریٹ روٹی بنائیں، اور ایک روٹی کا ایک سائز ہوتا ہے جیسے وہ سی ڈی سائز ہوتا ہے نا ہم اس کو کہتے ہیں، وہ سائز اپنا رکھیں. ٹھیک ہے. اور اپنی جو میڈیسنز ہیں اور اپنی جو یہ ہے میل ہے اس کا ٹائم بھی مینیج کریں. دوائی بہت پہلے کھا لی، روٹی پتہ نہیں کب کھائی، وہ سارا کچھ یہ جو خواتین چائے پیتی ہیں ہاں بالکل چائے لے سکتی ہیں. چائے تو آپ 2-3 کپ دن میں یوزلی لے سکتے ہیں. اس میں بس آپ نے زیادہ دودھ زیادہ نہیں لینا اور چینی نہیں ڈالنی. ٹھیک ہے. چینی کا استعمال نہیں کرنا اور دودھ بھی زیادہ نہیں کرنا کیونکہ دودھ بھی موٹا کرتا ہے نا یہ ڈیری پروڈکٹ ساری. اگر آپ نے دودھ لینا ہے ویسے آپ لے سکتے ہیں، آپ ڈے میں لیں، شام کو نہ لیں. شام کو سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے نہ آپ نے منیمم کھایا ہوا، زیادہ نہیں کھانا. لاسٹ میں ہم جاننا چاہیں گے جو ہمارے نوجوان خواتین ہیں یا بچے ہیں وہ ان کے لیے کیا میسج ہوگا، وہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ایک تو ایکسرسائز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹائم ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے رات کو، لیکن ہم اس پہ عمل کیسے کریں؟ یہ سمجھا کے والدین بھی تھک جاتے ہیں لیکن بچے ہیں یہ مانتے نہیں ہیں. بس یہ والدین کو خود بھی ساتھ میں شامل ہونا پڑے گا ان چیزوں کے لیے، کیونکہ اگر وہ صرف بچوں کو ہی کہی جائیں گے تو نہیں. ویکینڈ پہ ایک ڈے رکھ لیں، فیملی پوری آؤٹ ڈور کسی طریقے سے گیم سیشن اس طرح سے کچھ نہ کچھ پلان کریں. اور بچے زیادہ تر نا شام میں ہی تنگ کرتے ہیں یہ جنک فوڈ کے لیے، ڈیلیوری کروا لی یہ وہ سارا. اس کو ڈسکریج ہونا چاہیے. ہم سب لوگ ہی اس کے اوپر فائٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے بچے ویسے کہنا مانتے نہیں ہیں اور لیٹ نائٹ میل جو ہے نا وہ اوائڈ کریں. اس حوالے سے احتیاط کریں. فہیم عالم لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو میں کہنا چاہوں گا کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کا کوئی ایک رسالہ ضرور ہر مہینے اپنے بچوں کے لیے خریدیں، کیونکہ جب بچوں کا رسالہ ہر مہینے آئے گا تو امید ہے کہ بچے اس طرف متوجہ ہوں گے. اور بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور بنائیں، یعنی جہاں بچوں کے لیے بہت سی چیزیں ہم گھر میں پلان کر رہے ہوتے ہیں تو ایک لائبریری ضرور ہو جس میں بچوں کی پسند کی چیزیں ہوں، معیاری چیزیں ہوں. تو امید ہے کہ بچے مطالعے کی طرف آئیں. یقیناً اس حوالے سے کافی اچھا پروگرام دیا. آپ کا شکریہ. ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر ناصر نسیم آپ کا شکریہ. ہمارے پروگرام میں یقیناً اس حوالے سے ہم گھر بناتے ہوئے اتنا زیادہ انویسٹ کرتے ہیں تو ایک پورشن ہمیں لائبریری کے لیے رکھنا چاہیے تاکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ مختلف کتابیں ریڈ کریں اور ان میں نالج بھی آئے اور اس حوالے سے چیزیں بھی بہتر ہوں. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے نئے مہمانوں کے پاس جائیں گے اور ان سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہماری رپورٹر ہیں الشبہ آصف، آج ان کی سالگرہ ہے. ہماری طرف سے پوری ٹیم کی جانب سے، ہمارے مہمانوں کی جانب سے بھی الشبہ کو جنم دن مبارک ہو. مجاہد سلطان بار بار اشارہ کر رہے ہیں، ان کی جانب سے بھی جنم دن مبارک ہو الشبہ کو. اللہ کرے وہ ڈھیروں خوشیاں ان کو ملیں اور ساری زندگی ان کی خوشیوں سے بھرپور ہو اور اچھے انداز میں اپنی لائف گزاریں اور کامیابیاں سمیٹیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ. تو اس حوالے سے ہم سب کی جانب سے، ہمنا اور حیدر بھی کہہ رہے ہیں اس حوالے سے، ان کی جانب سے بھی جنم دن مبارک ہو. اور ہم الشبہ سے کہیں گے کہ آج ہم ٹریٹ آپ سے ضرور لیں گے. تو یہ تو ہو گئی الشبہ کی باتیں. ہم ذرا آتے ہیں، ہم نے جس طرح پہلے بات کی تھی، بچوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کہانیوں کی بات کی، اس کے علاوہ ہم نے خواتین کے جو اس حوالے سے شوگر کے مسائل تھے اس حوالے سے بات کی تفصیلی. اب ہم ذرا ادب کی بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کی بھی بات کریں گے اور آپ کو گانے بھی ایک اچھے انداز، خوبصورت گانے بھی سنوائیں گے. یقیناً آپ اس کو انجوائے کریں گے. ہم مہمانوں کا تعارف کرا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ جو پہلے ہمارے مہمان موجود ہیں، ادیب بھی ہیں، آئی اسپیشلسٹ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کالمسٹ بھی ہیں، خانواد سے تعلق ہے ڈاکٹر محمد یوسف سمرا صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور جو موسم چینج ہو رہا ہے تو موسم کے حساب سے آپ سے ذرا طنز و مزاح والی نظمیں بھی سنیں گے کہ اس موسم میں جو نوجوان کہتے ہیں دسمبر آ گیا ساری رات، تو اس پہ ہم آپ سے باتیں بھی سنیں گے. اس کے علاوہ سموک پہ بھی بات کریں گے آپ سے. اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، سنگر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے تعلق ہے، میں بھی سوال سے ورک کرتے ہیں. اس کے علاوہ کافی اچھے ان کے سانگ آ چکے ہیں. احمد نواز انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور احمد نواز انجم سے آج ہم گانے بھی سنیں گے. یقیناً آپ پرفارمنس کو انجوائے کریں گے اور ہم تو پہلے بھی اس سوال سے کافی زیادہ ان کے گانے سنتے رہتے ہیں. احمد نواز انجم آپ کو خوش آمدید. جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. آپ خیریت سے ہوں گے. اس موسم کا اثر سنگنگ کے لیے کتنا یہ اچھا سوٹیبل موسم ہے؟
ظاہر بات ہے آپ کو پتا ہے کہ لوگ انجوائے کرتے ہیں, ہر موسم کو انجوائے کرتے ہیں, نہ کہ سردی. لیکن اس میں ٹائم شام میں کچھ مزے کی ہوتی ہے. لیکن لوگوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ ایک اچھی چیز ہے, ایک اچھا انوائرمنٹ لوگوں کو مل جاتا ہے اور لوگ اس چیز کو بڑا انٹرٹین کرتے ہیں. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہم ذرا آتے ہیں ڈاکٹر محمد یوسف سمرا صاحب کے پاس. ذرا پہلے آنکھوں کا آئی اسپیشلسٹ ہیں, آنکھوں کے حوالے سے جان لیتے ہیں. آنکھوں کی خوبصورتی بھی کافی زیادہ باتیں کی جاتی ہیں, لیکن ہم ذرا بات کریں گے سموگ کی وجہ سے آج کل آنکھوں میں چبھن ہوتی ہے, اور جو باہر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میری آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے, اس کے علاوہ آنکھوں میں چبھن ہو رہی ہے. جو بزرگ افراد ہیں وہ کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحب آج کل جس طرح موسم چینج ہو رہا ہے تو اس میں کیا خیال کرنا چاہیے؟ آنکھوں کی خوبصورتی پہ تو بہت شاعری لکھی گئی ہے. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ اسموگ بالکل ڈفرینس نہیں کرتی, سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتی ہے. خوبصورت آنکھوں کے ساتھ بھی, اچھی آنکھوں کے ساتھ بھی, بھینگی آنکھوں کے ساتھ بھی, اس کے سامنے سب برابر ہیں. اس کے سامنے سب برابر ہیں, اور اسموگ کے ہوتے ہوئے سب آنکھیں روتی رہتی ہے. تو اس میں احتیاط لازمی کرنی ہے. اس میں احتیاط لازم ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسموگ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آنکھوں کی سفید جھلی جسے کنجکٹائیوا کارنیا کہتے ہیں, اس کو افیکٹ کرتی ہے, اس کو اریٹیٹ کرتی ہے, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے اور نظر پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. آپ کے پاس تو پیشنٹ آتے ہیں, آپ ان کو مزے کی باتیں بھی سناتے ہوں گے؟ جی اگر وقت ہو تو وقت ہو تو ان کو ضرور باتیں سناتے ہیں, لیکن زیادہ چونکہ ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں. لوگ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, لیکن سیم وہی کام کر کے آتے ہیں دوبارہ اور پھر کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب یا میڈیسن افیکٹ نہیں کر رہی یا مجھے ابھی فرق نہیں آ رہا. تو ان کا کیا حل ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ہماری قوم کا مزاج ہے, جہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہاں پیشاب نہیں کرنا وہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک مزاج کی بات ہے, قوم کے مزاج کو تبدیل کرنا پڑتا ہے, اور ڈاکٹر اس حوالے سے موٹیویشن سے کام لیتا ہے. بنیادی چیز ہے موٹیویشن. اور موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن یہی ہے کہ پیشنٹ کو اس کے سٹائل میں, اس کے انداز میں, اس کو پہلے ڈاکٹر جج کر لیتا ہے کہ یہ پیشنٹ کون سی بات سمجھے گا. اچھا, ایک تو پیشنٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ 3-4 لوگ بھی ہوتے ہیں جو اسے لے کے آتے ہیں, ان کو بھی سمجھانا ہوتا ہے. ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے, اور ان کو زیادہ سمجھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ باہر نکلتے ہی پیشنٹ کو اپنی مرضی کی گائیڈنس دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ اپنا تجربہ, اپنے ایکسپیرینس. ہاں جی, مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ایک آرتھوپیڈک سرجن کے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے. اچھا, وہ ڈاکٹر اس کو ایڈوائز کرتا ہے کہ بھئی اس پہ پلسٹر لگے گا. اچھا, وہ ایڈوائز لے لیتا ہے, ڈاکٹر کو فیس بھی باندھ دیتا ہے. باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے, یہ پلسٹر مہینہ چلے گا, وہ پٹی بننے والے کو چلنے ہیں. سو اٹینڈنٹ اس کو پیشنٹ کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. پریکٹیکلی جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کا دشمن ہوتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر کی سکسیس یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو پوری طرح پیشنٹ کو سمجھا دے اور پیشنٹ کو مجبور کر دے کہ وہ ڈاکٹر کی بات کو مانے اور اس پہ امپلیمنٹیشن کرے. تبھی وہ اس کا افیکٹ بھی نظر آئے گا. تب اس کا افیکٹ نظر آئے گا. یہی اس کی کامیابی ہے. جی, جو ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوتا ہے اور لوگ 3 دن میڈیسن یوز کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں یا فلاں کے پاس چلے جاؤ, یا میں نے فلاں سے چیک اپ کرایا تھا وہ بہت اچھا تھا, اس کے پاس چلے جاؤ. تو یہ جو ایک بد اعتمادی سی رہتی ہے, تو ڈاکٹر پر اعتماد کتنا لازمی ہے پیشنٹ کا اپنے؟ دیکھیں, ڈاکٹر کی پریکٹس چلنے کا گوری یہ ہے کہ ڈاکٹر پیشنٹ کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھے. وہ اس کو بتاتا ہے, اس ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے 5 دن میں ٹھیک ہونا ہے. تو کامیاب ڈاکٹر یہ ہے کہ وہ پیشنٹ کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی اگر تو نے 3 دن یہ دوائی کھا کے چھوڑ دی نا, تجھے بڑا نقصان ہوگا. دس از اے وے. ٹھیک ہے, وہ اس کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ 5 دن کی دوائی کھائے بغیر تو نے ٹھیک نہیں ہونا, 3 دن کی دوائی کھائے گا تو ابھی سے نہ کھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو پیشنٹ کو وہ اتنے کانفیڈنس میں لے لیتا ہے کہ پیشنٹ ہیپنیٹائز کر دیتا ہے وہ پیشنٹ کو. اچھا ڈاکٹر. تو پیشنٹ اکثر ہمارے سینئر ڈاکٹر کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا, رش اتنا زیادہ ہوتا ہے. دس از ویری بیڈ. اور فیس ہوئی, اس کے بعد چیک اپ کیا, دیکھا, میڈیسن لکھی, وہ چلے گئے. یہ پروفیشنل ایٹیچیوڈ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. جب تک ڈاکٹر پیشنٹ کو مطمئن نہیں کرتا. منیمم ایک ڈاکٹر کو اپنے پیشنٹ کو کتنا ٹائم دینا چاہیے؟
कम से कम 5 मिनट, 5 मिनट कम से कम। 5 मिनट। ये डिपेंड करता है उसके शोबे पे। मिसाल के तौर पे मेडिसिन का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट आ गया, तो वो ज्यादा टाइम लेता है। उसने बहुत सी बातें पूछनी होती है, उसने अपनी पूरी लाइफ स्टाइल के बारे में पूछना होता है। डॉक्टर ने उसका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देनी होती है। हमारा आंखों का जो पेशेंट आता है, हम उसको सिंपल ये बताते हैं कि भाई ये दवाई आपने 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन आपने इस्तेमाल करनी है, बाहर चश्मा लगा लेना है, धूप से बचना है, गंदे पानी से बचना है, आंख में पानी का छींटा नहीं मारना। इस तरह की बातें जल्दी खत्म हो जाती हैं 4-5 मिनट में। लेकिन अगर वो पहले से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो, 3-4 बीमारियां मिक्स हुई खड़ी हो, तो उसमें ज्यादा टाइम देना चाहिए। ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी हो चुकी है, उसके अलावा गुर्दों के हवाले से भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसमें तो टाइम टेकिंग होता है उसको समझाना। मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर उस वक्त तक उसकी फीस हलाल नहीं होती जब तक वो पेशेंट को मुतमईन नहीं कर देता। जबरदस्त और यकीन इस हवाले से अच्छा एक और होना चाहिए। इस तरह अगर हम अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां सब अदा करने लगे तो जो हमारे यहाँ एक बदइतमादी सा माहौल नजर आता है तो वो कम हो जाएगा। आप कॉलमनिस्ट भी हैं तंज़ मिज़ा, तो ये किस तरह से, मैंने सुबह शाम मरीज आ रहे हैं, उनको चेकअप हो रहा है, आंखों के मसाइल हो, आंखों की बीमारियां और उसके साथ तंज़ मिज़ा, ये किस तरह कॉम्बिनेशन चला? सब ऐसा है कि आप इस बात को समझने के लिए आपको कंप्यूटर को समझना पड़ेगा। कंप्यूटर में आप देखें कई विंडोज होती हैं, आप एट ए टाइम एक विंडो, दूसरी विंडो, तीसरी विंडो आप उसको चला लेते हैं। हमारा माइंड भी कंप्यूटर की तरह काम करता है, तो इसमें बैक वक्त कई विंडोज काम कर रही होती ठीक है। तो इवन जब हम किसी पेशेंट के साथ बात कर रहे होते हैं उस वक्त भी हमारा माइंड कहीं और भी कोई और विंडो भी खुली होती है। तो ये इंसान की अपनी तो जो इंटरटेनमेंट की विंडो है उसे हर वक्त ओपन रखना चाहिए। उसको तो हर वक्त जिंदा रहने के लिए इंटरटेनमेंट की विंडो हर वक्त खुली रहनी चाहिए। हाँ, अगर इंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में नहीं है तो यकीनन आप एक, वो कहते हैं बंद ज़ौक़ है यार, वो उसमें जब भी बात करते हैं हर वक्त माथे पे बाल होते हैं। कभी उसने खैर की बात नहीं की, कभी उसने मुस्कुरा के बात नहीं की, हंस के बात नहीं की। तो इंटरटेनमेंट लाइफ का पार्ट है। जब आप उसको अपनाएंगे तो यकीनन आप खुद भी अच्छे रहेंगे और आपके साथ लोग हैं वो भी आपसे अच्छे रहेंगे। बाज लोग होते हैं जो आते हैं और हर वक्त फ्रस्ट्रेशन, हर वक्त स्ट्रेस, हर वक्त नाकामी, परेशानी, तो ये लाइफ में इस तरह रहेंगे तो परेशान खुद भी होंगे, साथ वालों को भी करेंगे। हम इंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं तो इंटरटेनमेंट में म्यूजिक ना हो तो फिर तो लाजमी बात है इंटरटेनमेंट अधूरी रह जाती है। अहमद नवाज अंजम आते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने प्रोफेशन का आगाज किया। अहमद नवाज अंजम सिंगिंग के हवाले से, नौजवान आजकल हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज में काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि वो सिंगिंग में हैं, दोस्त बनाते हैं, ग्रुप बना के गाने भी गाते हैं। आपने कैसे आगाज किया? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बातें सुन के मैं तो अपने आप को बीमार फील करने लगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने इस हवाले से चीजें बेहतर बताई। डॉक्टर साहब ने तो माशाल्लाह जिस तरह उनके पास पेशेंट आते होंगे डॉक्टर साहब तो उनको ज़ाहिर बात है कोई ना कोई शेर भी मार देते होंगे भाई। शायद इसी वजह से पेशेंट कहता हो या दोबारा चक्कर लगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जब मैं स्टूडियो में एंटर हुआ तो मुझे लगा कि यार मैं शायद काफी देर बाद रूही में आया हूँ। और इससे पहले आयशा थी, आयशा ने दाढ़ी रख ली, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार एकदम चेंज हो गया सेटअप। लेकिन माशाल्लाह आपको देख के बेहद खुशी हुई और खासतौर पे मैं बेहद मशकूर हूँ हैदर भाई का कि उन्होंने मुझे जो है वो इनविटेशन दिया और मैं आया उनके लिए। और रूही का मैं बेहद मशकूर, माशाल्लाह हमारा खिता है। और यकीन जो टैलेंट है और जो आप खूबसूरत आवाजें हैं रोही उसके लिए हमेशा बिल्कुल। और जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया, मेरा जो आगाज था वो आज से जो है वो 7 साल पहले मैंने अपने करियर का आगाज किया। और नवाज अंजुम को पूरी दुनिया जानती है माशाल्लाह, जो कि मेरे वालिद साहब हैं, कॉमेडी में एक बहुत बड़ा नाम और जिन्होंने अपने 45 साल इस फील्ड को दिए। और मैं बड़ा खुश नसीब इंसान हूँ कि उनका नाम मेरे साथ अटैच है। भले लोग मेरी रिस्पेक्ट करें या ना करें लेकिन उस नाम के लिए बहुत बड़ा हमारे मुल्क का एहसास है। और मुझे बड़ा कुछ सीखने का नाम इस हवाले से हम देखते हैं कॉमेडी में, उसके साथ साथ हर जगह उनका नाम एक ज्यादा एक खूबसूरत नाम है जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिल्कुल बिखेरी इस दौर में, तो इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे घर पे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद है और जिससे मुझे सीखने को बड़ा कुछ मिल रहा है। और मैंने हर चीज को ऑब्जर्व भी किया कि किस तरीके से काम को किया जाता है। और फिर एक गाइडलाइन मिल जाए ना आपको आपके घर में से, तो इंसान फिर एक सीधे ट्रैक पर चल पड़ता है। और लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि यार आप कॉमेडी में क्यों नहीं आए, कॉमेडी क्यों नहीं। एक कॉमेडी एक
ऑलरेडी अब्बा कर रहे हैं, तो मैंने एक जो है वो दूसरे प्रोफेशन को चूज किया कि यार मैं एक इसमें महारत भी रखता हूँ, और मुझे शुरू से एज ए सिंगिंग का शौक है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े ऐसे कभी बैठे बिठाए बातें तो आप पे आ जाती होंगी। एग्जैक्टली, लेकिन देखो ना वो अब वो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हाँ। अब इनके सामने हम बात तो नहीं कर सकते, कोई मजाक वाली बात नहीं कर सकते कि डॉक्टर साहब कोई हमारी आंखें डॉक्टर साहब खराब तो कर आ रही है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कैसे रोका है उन्होंने अपने आप को। नहीं आप कहें। तो इस वजह से फिर मुझे ऐसा सिंगिंग का शौक था शुरू से, ठीक है। तो मैं गाना जो है वो करना चाहता था, और फिर मैंने अब्बा से डिस्कस किया कि इस तरह कुछ करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा पहले बात उन्होंने क्या की जब कहा मैं गाना करना चाहता हूं? एग्जैक्टली, अब मैं पहले अब्बा बड़े घर में ना सख्त तरीन है, तो मैंने ये अम्मा से डिस्कशन की, मैंने कहा ये छोटा सा मैंने कुछ किया, ये अब्बा को सुना दें, अगर कुछ उनके समझ में आया तो वो मुझे गो हेड दे देंगे, वरना ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं। जब वो मैंने अम्मा को सुनाया तो उन्होंने अब्बा से कहा एक तो वो सुन तो लेना, देखें क्या है, क्या करके लाया। तो हम लोग डायरेक्ट अब्बा से नहीं कह सकते क्योंकि वो बड़े सख्त तरीन है घर पे। तो उन्होंने फिर वो सुना, और फिर हमसाया मुल्क दलेर मेहंदी साहब को वो चीज भेजी कि आप बताएं, आप एक महारत रखते हैं इस चीज में, तो आप बताएं इस पे क्या ऐसा है कि मैं इसको लेकर आऊं। फिर उन्होंने कहा इसकी प्ले बैक की वॉइस है, तो आप इसको जाया किए बगैर फौरन मार्केट में लेकर आए। तो मेरा जो पहला गाना पिक्चराइज हुआ था वो बाबर अली पे पिक्चराइज हुआ था, माहिर हुसैया, और उसके बाद फिर मेरी OST आई कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा। उसके बाद फिर चल सो चल मैंने काम स्टार्ट किया, फिर मैंने एक मैशअप किया, फिर दूसरे कुछ गानों को सारा सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर चिट्टा चोला सीवे दर्जी मैंने किया। अच्छा, वो यूथ में बड़ा मकबूल हुआ, लोगों ने उसको बड़ा लाइक किया, और बेतहाशा लोगों ने गाया, जिसमें मुश्ताक अहमद छीना है और अहमद नवाज छीना है, बेतहाशा लोगों ने उसको परफॉर्म किया। मैंने उसको एक अलग अंदाज में परफॉर्म किया उस गाने को, उसको मैंने टर्किश और पंजाब की जो म्यूजिक है उसको कोलैबोरेशन करके वो गाने को प्रेजेंट किया, लोगों ने बड़ा उसको लाइक किया। हमारे नाज़रीन भी अब कुछ सुनना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी रिसेंटली मैंने अपने मुल्तान के लिए स्पेशली एक गाना किया है, ठीक है, ढोला मुल्तानी, बड़ा सोना है और इस टाइम हर जगह पे वायरल है माशाल्लाह, और लोग उसको बेहद चाहेंगे। ढोला मुल्तानी लाजमी, और इस हवाले से हम गाने का आगाज करने जा रहे हैं। तो जबरदस्त, हमने तो बड़ा एंजॉय किया और डांस भी किया। नवाज अंजम किस तरह ये गाने तैयारी में कितना टाइम लगा? शायरी का इंतखाब काफी अच्छा किया आपने। सर बेसिकली मैंने आपको पता है कि मुल्तान से ताल्लुक है, और मुल्तान में ही हम लोग पैदा हुए, तो बड़ी देर से मैं काम कर रहा था, तो सोचा मुल्तान के लिए भी जाना चाहिए। तो स्पेशली मैंने इस गाने को बड़ी ही जिसे कहते हैं ना मोहब्बत के साथ कोशिश की कि मैं इसके कुछ ऐसे लिरिक्स बनाऊं कि जो हमारे पाकिस्तान का मुल्तान का जो खित्ता है और यहाँ की जो मुल्तानियों का रिस्पॉन्स तो फिर आया है बेतहाशा माशाल्लाह, लोगों ने टिकटॉक पे बड़ा इसको वायरल किया, और इस टाइम माशाल्लाह हर जगह मुल्तान की खूबसूरती बयान हो, मुल्तान के ढोले की खूबसूरती बयान हो, तो क्या बात है। हमारे मुल्तान में है ही बड़ी खूबसूरती, और खास तौर पे यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े ही मीठे और मजेदार लोग हैं। सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार बांटते हैं, क्योंकि हम लोग तो अब लाहौर शिफ्ट हो गए, आपको पता है कि काम की वजह से कि लाहौर में, लेकिन असल जो दिल है वो मुल्तान ही है। मुल्तान में मुल्तान को भूलना मुश्किल है, नामुमकिन है। आप मुल्तान में आएंगे तो आप मुल्तान बार बार दिल चलेगा मुल्तान। डॉक्टर साहब मुल्तान के बारे में क्या कहेंगे? मुल्तान तो हमारा घर है जी, यहीं मैं अगरचे खानेवाल का रहने वाला हूँ, लेकिन सराइकी बेल्ट से, और वालदैन भी सराइकी बोलते हैं, तो बुनियादी तौर पे मैं सराइकी हूँ, अगरचे मेरा ज्यादा बचपन लाहौर और फैसलाबाद में गुजरा है। फैसलाबाद जो आप बात करें वो फैसलाबाद से मिला, फैसलाबाद से मिला है जी, बिल्कुल बेशक। जब मिठास मुल्तान से मिली है, फैसलाबाद से, तो मजा फैसलाबाद से मिला है। फैसलाबाद रहने वाला है तो जुगत में मारे कुछ कहना को पता लग गया। लेकिन मुल्तान है सर, मुल्तान से दिल लगा हुआ है। मुल्तान में अपना घर है, फैमिलीज भी मेरी रहती है, रिलेटिव। मुल्तान में तंज़ो मिज़ाज की वजह से मुल्तान में कितना काम हो रहा है? मुल्तान में सर काम हो रहा है, लोग लिख रहे हैं, खालिद साहब भी लिख रहे हैं, और भी लोग मुख्तलिफ हवालों से लिख तो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि
फैसलाबाद में जो फैसलाबाद के सानी जो जो तंज़ो मज़ाह में जो पोइट्री फैसलाबाद से मिली है ना जी, मेरे कॉलेज के जमाने में, मुझे मौका मिला तो मैं सुनाऊंगा भी। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम वो जरूर शायरी सुनेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा और उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम शायरी भी सुनेंगे और अहमद वाद अंजम लेकिन सर हम ऐसे नहीं आपको जाने देंगे। अभी आपने कुछ प्रोग्राम से पहले कहा था कि किसी की बर्थडे है, अलिशबा आई थिंक। हाँ, अलिशबा के, तो केक आपने कहा था वो भी इसके बाद होगा। हम ब्रेक से आएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो केक भी होगा, उसके साथ पहले चल के आया तो हमारे साथ रहेगा। मिलता है शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने अहमद वाद अंजम का गाना एंजॉय किया होगा, मुल्तानी सोना बड़ा, मुल्तानी ढोला बड़ा सोना लगता है, तो यकीन है इस हवाले से आप इसको सर्च भी करते हैं और यूट्यूब पे, उसके अलावा साथ साथ टिकटॉक पे भी काफी ज़्यादा वायरल है। तो और भी इस तरह के गाने आ रहे हैं मुल्तान के हवाले से, हम इस पर बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जाएंगे डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ समरा के पास और तंज़ो मिजाज की बात हो जी। फैसलाबाद से हम कंपेयर कर रहे थे मुल्तान को। मैंने पूछा था कि मुल्तान में कितना तंज़ो मिजाज पे काम हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके पास एक नज़म भी है तंज़ो मिजाज से भरपूर। मुल्तान के सुनाएंगे डॉक्टर साहब तंज़ो मिजाज। वैसे माजरत के साथ, मतलब कि जो लोग बुजुर्ग होते हैं हमारे अक्सर, वो तो ज्यादा सीरियस रहते हैं, वो बातें हर वक्त सीरियस वाली होती हैं। आप तंज़ो मिजाज, तो ये कैसे इंसान लेंगे? इत्तेफाक से जो मैं नज़्म आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बुढ़ापे पे ही है। वाह वाह वाह, इत्तेफाक की बात है। मैंने पूछ पहले इत्तेफाक की बात है। ठीक है। अर्ज़ है जी, बुढ़ापा है, हाँ, दवाएं हैं, किताबें हैं। बुढ़ापा है, दवाएं हैं, किताबें हैं। बुढ़ापा है, दवाएं हैं, किताबें हैं, कलम कागज लिखाई और यादें हैं। वाह, कलम कागज लिखाई और यादें हैं। कलम कागज लिखाई और यादें हैं, मुझे मरगूब पाए और बिरयानी। कमाल कमाल, मुझे मरगूब पाए और बिरयानी, पाए और बिरयानी, मेरे हिस्से में शोरा और दालें हैं। हाय हाय, भाई सुनते पे तो सा उड़ते वहां गिनो लास्ट टाइम थी। मुझे मरगूब पाए और बिरयानी, मेरे हिस्से में शोरा और दालें हैं। मेरे महबूब कपड़े हैं जरा अकड़े। हाय हाय, मेरे महबूब कपड़े हैं जरा अकड़े, पहनता हूं मैं धोती और शाले हैं। लाइफ स्टाइल ये रह गया। पहनता हूं मैं धोती और शाले हैं। और आई स्पेशलिस्ट हूं तो आई के वाले से भी, कभी बसती रही हैं कुछ हसीनाएं। हाय हाय, क्या माजी याद अपना क्या। अभी हम तो स्टेज में नहीं पहुंचे। कभी बसती रही हैं कुछ हसीनाएं, बहुत वीरान अब दोनों ये आंखें हैं। डॉक्टर साहब वो सुन रही है। बहुत वीरान अब दोनों ये आंखें हैं। का लफ्ज यूज किया था। और दोबारा डॉक्टर साहब कहिएगा ये शेर। कभी बसती रही हैं कुछ हसीनाएं, हाय हाय, कभी बसती रही हैं कुछ हसीनाएं, बहुत वीरान अब दोनों मेरी ये आंखें हैं, ये आंखें हैं। और घर में जो बूढ़ों की इज्जत होती है बहुत इज्जत मेरी होती है मेरे घर। कमा, बहुत इज्जत होती है मेरी, बहुत इज्जत मेरी होती है मेरे घर, बहू बच्चे करे खिदमत। हाँ, ये बातें हैं। बहू बच्चे करे खिदमत, ये बातें हैं। और बूढ़े को जब मतलब की बात आती है ना, तो वो सुन लेते हैं। बूढ़े ना मतलब की बात सुन लेते हैं, जो मतलब की बात ना होते हैं इस तरह की बातें कहते हैं। समझते हैं मुझे बहरा, समझते हैं मुझे बहरा, करें चुगली। समझते हैं मुझे बहरा, करें चुगली, नहीं मालूम इन्हें ये मेरी चालें हैं। नहीं मालूम इन्हें ये मेरी चालें हैं। मेरी लाठी मेरी ऐनक सहारा है। वाह, मेरी लाठी मेरी ऐनक मेरा सहारा। मेरी लाठी मेरा ऐनक मेरी ऐनक सहारा है। न चप्पल है न जूता, बस जुराबे हैं।
न चप्पल है न जूता, बस जुराबें हैं। और कभी कभी वो बुढ़ों को घर से निकाल देते हैं। तो कभी बुढ़ा बगावत पर उतर आया, कभी बुढ़ा बगावत पर उतर आया, महल्ले भर के बच्चे और सड़कें हैं। कभी बुढ़ा बगावत पर उतर आया, महल्ले भर के बच्चे और सड़कें हैं। और सियाने हैं मेरे बच्चे बहू बेगम, सियाने हैं मेरे बच्चे बहू बेगम, सियाने हैं मेरे बच्चे बहू बेगम, ड्रामे हैं बड़े सब और फिल्में हैं। कमाल कमाल। ड्रामे हैं बड़े सब और फिल्में हैं। और आखिरी शेर है सर, ये बुड्ढे हैं बड़े लुद्धे मोहब्बत के। ये सराइकी का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये बुड्ढे हैं बड़े लुद्धे मोहब्बत के, मिलो इनसे मोहब्बत की ये कलमे हैं। वाह वाह वाह, कमाल, जबरदस्त, खूबसूरत है आखिर। अच्छा, मैं वो ये enjoy किया। वाकई मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, जितने भी लोग हम लोगों को सुन रहे हैं यहाँ पे, जो बुजुर्ग भी हैं वो भी हमारी बात को सुन रहे होंगे यकीनन। अभी जिस डॉक्टर साहब ने बात की, आजकल के जो बुजुर्ग हैं ना, मैं आप सबसे एक, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं, आप लोगों ने बहुत जो है वो जिंदगी में देखा बड़ा कुछ, और आप हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपसे बस एक इल्तिजा है, जितने बुजुर्ग हैं, जब आपको बुढ़ापा आ जाता है तो प्लीज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चिड़चिड़े मत हुआ करें। उसमें बात का कुछ चीजें कंट्रोल भी नहीं होती, ब्लड प्रेशर, शुगर, नहीं, वो बेसिकली उस हिसाब से भी चलाना पड़ता है। क्योंकि जो एक आजकल के हम लोग अगर देखें ना जवानी में, तो हम लोग इस चीज को ना एक वो करते हैं कि यार हमें बेइज्जती की गई हमारी, काफी लोगों इसमें हमें नौजवानों को चाहिए कि अगर हमारे बुजुर्ग हमें कुछ कह दें तो हम उठ के निकल जाए, हम या उठ के वहां से चले जाएं, या तो फिर कुछ ऐसा कर लें कि हम जरा ये पूछ लेंगे क्या अब्बा को या अम्मा को वो मेडिसिन दी थी ब्लड प्रेशर की, वो पूछना चाहिए कि दी है नहीं। सर एक पिटी सिचुएशन है, बहुत ही पिटी सिचुएशन। एक मैं प्रैक्टिकल आपको बात बता रहा हूँ कि अस्पतालों में कभी आप जाके ऑब्जर्व करें कि वालदैन, बूढ़े वालदैन बीमार हो जाते हैं। मेरे पास भी आते हैं, मेरे पास ज्यादातर बूढ़े वालदैन आते हैं क्योंकि मैं आंखों के ऑपरेशन करता हूँ। तो उनके साथ जो अटेंडेंट आते हैं उनको बड़ी जल्दी होती है। हाँ, हमने जाना और है जी मैं तो ड्यूटी ते जाना जी, इन्होंने जल्दी फारग करो जी, मैं तो पीछे जी काम जाना जी, मेरा यह मसला है वो मसला है, इन्होंने जल्दी फारग करो। और वो उनको इतनी जल्दी में होते हैं कि कई दफा पकड़ के वो वापस लेके जाना, और कई दफा ऐसे होता है कि उनको छोड़ के चले जाते हैं कि जी मैं फिर डॉक्टर साहब तो उसका घंटा ला देना, मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, यकीन है उस वक्त वालिदैन पर, बुजुर्गों पर क्या दिल पे बीतती होगी। इस हवाले से हमें जो अपनी जिम्मेदारी है उनका एहसास करना चाहिए। इस्लाम बार बार हमें कहता है कि अपने वालिदैन का जो एहतराम है, इज्जत है, वो करो, और उफ तक ना कहो, ऐसा लफ्ज तक ना कहो कि उनको की दिल आजारी हो। हम सर अहमद नवाज अंजम के पास आएंगे। अहमद, हम आपसे एक और गाना सुनना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन भी बार बार सुन, और डॉक्टर साहब की मुस्कुराहट बता रही है वो दोबारा। डॉक्टर साहब को ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब मैंने ना गलती से किसी लड़की को आंख मार दी थी, मेरा भी ऑपरेट कर दिया। बेहतरीन खूबसूरत गाना आपने सुना, और डॉक्टर साहब भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, और साथ साथ लुटियां डालने की कोशिश कर रहे थे। तो इस हवाले से आपने एंजॉय किया होगा, और ये खूबसूरत अंदाज में अहमद नवाज अंजम ने आपको सॉन्ग सुनाया। अहमद, गाने का इंतखाब, शायरी का इंतखाब और म्यूजिक का इंतखाब, ये सारा कितना लाजमी होता है, और उसको किस तरह लेके चलते हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात है, लोग समझते हैं कि सिर्फ गाना ही सब कुछ नहीं होता, इसके अंदर बड़ी जो है वो चीजें इंक्लूड करनी पड़ती हैं। अगर आप देखें कि 100% अगर आपने एक चीज को करना है तो उसके अंदर जो है वो 20% आपकी शायरी है, 20% आपकी कंपोजिशन है, 20% आपने जो है वो किस तरीके से इसको ढालना है, और आपके साथ आपको डांस शामिल हो जाता है। एग्जैक्टली, वो ये देखिए ना, परफॉर्मेंस तो मस्ट है। हाँ। जब आप खुद एंटरटेन नहीं होंगे तो लोग आपसे महसूस नहीं होंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब आप अपने आप को एंटरटेन करते हैं तो लोग अगले भी जो है वो एंजॉय करें, तो यार वो कितना एंजॉय कर रहा, तो हमें भी करना चाहिए। जब अहमद नवाज ने अपने गाना परफॉर्म शुरू किया तो आप देख रहे थे ऐसे, क्या उसकी रीजन थे, क्या सोच रहे थे? डॉक्टर साहब शायरी को नोट कर रहे थे। हाँ, मैं पोइट्री को नोट कर रहा था, और मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि ये गाना इन्होंने लिखा भी खुद है या ये किसी और ने लिखा है, ये गा रहे हैं? जी, ये बाबा शाह नागा जी का लिखा हुआ गाना है, जिंद, और
جس سے پہلے میں نے ڈھولا ملتانی کیا ہے، یہ فیصل آباد سے ہیں MS عابد صاحب، جو کہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ان کا گانا لکھا ہوا ہے جی گڈی تو مگا دے پٹرول آج کے لوگ کہتے ہیں کہ یار گڈی منگاؤ پٹرول بھی. کل مل سو وہ بھی ان کا لکھا ہوا گانا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ہمسایہ ملک سے لکھوندر وڈالی جی جو گانا کرتے ہیں وہ بھی ان کے لکھے ہوئے کرتے ہیں. نورا سسٹرز ان کے گانے بھی وہ نظر شاعری سے نظر بھی آ رہا تھا کہ جس طرح سے یہ وہ شاعری لکھتے ہیں کمرشل کہ لوگ جس چیز کو نا محسوس ہو سکے انٹرٹین ہو سکے تو لوگ اس چیز کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. ہم مزید باتیں کریں گے، بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور نظم ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے اور ایک اور گانا بھی ہمارے پاس ہے احمد وطن فلم کا. ہم آئیں گے تو واپس بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یقیناً آپ نے جو گانا ہے وہ انجوائے کیا ہوگا اور اس حوالے سے ہم مزید بھی مزے کی باتیں کریں گے اور شاعری بھی آپ نے سنی اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم میوزک پہ بھی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ طنز و مزاح پہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ طنز و مزاح انٹرٹینمنٹ، اور ہم نے بھی یہ بات کہی کہ انٹرٹینمنٹ اگر لائف میں نہیں ہے تو لائف میں ہم کہہ سکتے ہیں کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہونا کافی لازمی ہے. ڈاکٹر محمد یوسف سمرہ صاحب، فیصل آباد میں ٹائم گزارا، فیصل آباد سے آپ سیکھا آپ نے طنز و مزاح، اور مزید آپ نے وہاں سے کیا کیا دیکھا؟ کیا فیصلہ بازی ہونے کے لیے طنز و مزاح لازمی ہے؟ فیصل آباد کا جی فیصل آباد کا بندہ اور جگت میں ہمارے یہ اس کی توہین ہے. ارے لیکن میں نے ہاتھ اٹھا لی ہے، میں دور ہو گیا ہوں آپ کی بات سے. وہ ایک شادی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ذرا دیر ہو گئی تو وہ ایک بندہ اٹھ کے آیا اور وہ مائک پہ سنگر کو ہٹا کے، ٹھیک ہے، نواز انجم کو ہٹا کے تو کہتا ہے اور بھائی جلدی جلدی پیسے دیو روٹی بھی لگنی ہے. تو وہ میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا پنجاب میڈیکل کالج کا اور بابا ابیر ابو ذری سے ملتے رہتے تھے اور وہ فلم تھی ہر طرح کی شاعری وہ کرتے تھے. ہاں وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے. بعد میں انہوں نے اپنی اس شاعری میں سے بہت سارا جو ہے وہ سٹف کلین کیا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ انہوں نے ایک کتاب چھاپی تھی. ان کی ایک مشہور ایک غزل ہے جو میں آپ کے ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں. کیا بات. اس حوالے سے یقیناً آج جو ہم سن رہے ہیں نا مزے کی غزلیں، نظمیں اور مزاحیہ شاعری، اس کے ساتھ ساتھ گانے آپ نے ملتان کے بارے میں بھی سنا، اس کے علاوہ دیگر گانے بھی سنے. ہم مزید بھی اس حوالے سے سنیں گے تو یقیناً انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ جب فیس پہ مسکراہٹ آتی ہے تو ایک انرجی سی آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایسی بات ہے نا؟ جی جی بالکل. جب بھی دیکھیں زندگی میں تلخیاں اتنی ہیں کہ ان میں اگر انٹرٹینمنٹ نہ ہو تو انسان زندہ ہی نہ رہ سکے. تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں جو اگرچہ آج سے 25 سال پہلے کہی گئی تھی لیکن آج کے حالات کے مطابق ہے. اس لیے میں نے اس کا چوائس کیا ہے. ذرا عرض کرتا ہوں. بہت دبلی بہت پتلی حیاتی ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. بہت دبلی بہت پتلی حیاتی ہوتی جاتی ہے. چپاتی رفتہ رفتہ کاغذاتی ہوتی جاتی ہے. کمال، کیا خوبصورت. چپاتی رفتہ رفتہ کاغذی ہوتی جاتی. کاغذاتی وہ اس میں کافیہ اس میں بنتا ہے. چپاتی رفتہ رفتہ کاغذاتی ہوتی جاتی ہے. ہمارے گال بھی پچکے ہوئے امرود جیسے ہیں. ہمارے گال بھی پچکے ہوئے امرود جیسے. ہمارے گال بھی پچکے ہوئے امرود جیسے ہیں اور ان کی ناک ہے کہ ناشپاتی ہوتی ہے. کمال کمال. اور ان کی ناک ہے کہ ناشپاتی ہوتی جاتی ہے. اور آج کا یہ شعر جو ہے یہ ہمارے محترم وزیر اعظم کے نام ہے. 25 سال پہلے لکھا گیا تھا لیکن ہے آج کا. بشارت پہلے ہی ہوگی. ملی ہے حکمرانی دیس کی جب پارساؤں کو. ملی ہے حکمرانی دیس کی جب پارساؤں کو تو اپنی قوم
क्यों फिर वारदाती होती जाती है? वार साहब इटाली की कौम वारदाती क्यों होती है? कौम, हाँ। तो अपनी कौम क्यों फिर वारदाती होती जाती है? बजट उसका खसारे का और अपना भी खसारे में, बजट उसका खसारे का और अपना भी खसारे में, हुकूमत भी हमारी हम जमाती होती जाती है। हुकूमत भी हमारी हम हुकूमत भी जमाती होती हमारी जाती है। हम जमाती होती जाती है। हमारे दरमियान हाँ। बैठे हुए हैं, ये मैंने उनकी शेर को अमेंड किया है। ठीक है। हमारे दरमियान बैठे हुए हैं सिंगर आला अहमद वाह हमारे दरमियान बैठे हुए हैं सिंगर आला, तभी तो आज अपनी चौड़ी छाती होती जाती है। तभी तो आज अपनी चौड़ी छाती होती जाती है। जबरदस्त, यकीन आप एंजॉय करो। और मजे की शायरी में सबसे मजे की बात ये होती है कि आप बहुत सारी चीजों का एक कंक्लूजन क्रक्स, हर चीज माइंड में आ रही है। हुकूमत का भी जिक्र हो गया, तंज़ व मिज़ाज भी हो गया, हालात हाज़िरा भी हो गया और खाने का जिक्र भी हो गया। तो ये सबसे बेस्ट एक होती है, सारी चीजें माइंड में वो एक सीरीज के साथ चल रही होती हैं। कमाल इंतखाब है। यकीन बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, तो लाजमी बात हम कह सकते हैं कि उनकी गजल भी उसी हिसाब से थी। तो अहमद नवाज अंजम जनाब, जिस तरह आपको तो घर में कॉमेडी मिली, आपको तो घर से, तो आप तंज़ व मिज़ाज पे कितना फोकस करते हैं? आपको आमद होती है जुगतों की? जी बिल्कुल, जाहिर बात है। अब्बा कॉमेडी में है तो जाहिर बात है वही ब्लड हम लोगों में भी है, और बहुत जल्द आप मुझे कॉमेडी में भी देखेंगे। और अपकमिंग मेरे शोज हैं कुछ जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑन एयर होने वाले हैं। रिकॉर्डिंग्स हो चुकी है, रिकॉर्डेड सब कुछ है, और माशाल्लाह कॉमेडी के अंदर एक नई चीज लेकर आ रहा हूँ और यकीनन आप मजा करेंगे। अच्छा, कॉमेडी के हम कह रहे हैं कि नई चीज, नए हालात के मुताबिक और नौजवान आएंगे और एंजॉय भी करेंगे सारे। बिल्कुल। अच्छा, एक जो चीज हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में हालात जिस तरह चल रहे हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, परेशानी, उसमें जब तंज़ व मिज़ाज हो तो एक एनर्जी सी आ जाती है, मोटिवेशन सी आ जाती है। तो ये बहुत बड़ी खिदमत है। वैसे इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज्यादा इसमें जो अकाउंटेबिलिटी है वो आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं। जब आप इकट्ठे बैठेंगे तो आपको अपनी बीमारी का जो है ना वो भूल जाएगा कि मैं कभी बीमार भी था। क्योंकि जब अगर आप उसको इख्तलाफ में ले जाएंगे बात, तो वो आपके दिमाग के ऊपर है। इंसान अगर अपने दिमाग से खेले तो बड़ा कुछ कर सकता है, काफी कुछ कर सकता है, एंटरटेन भी कर सकता है, एंटरटेन भी कर सकता है। ये सारी बातें आपने जानी, एंजॉय किया होगा यकीनन। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ समद साहब, आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आए और हमें शायरी भी सुनाई, आंखों की खूबसूरती भी बताई, हसीनाओं की बातें भी याद करा दी, और आप घर देख के जाइएगा, एंजॉय किया। तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में मजे की बातें की। अहमद नवाज अंजम, आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में खूबसूरत गाने लगे। हम आपसे एक गाना सुनेंगे। नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की आज आंखों के हवाले से भी हमने बात की, एंटरटेनमेंट का होना काफी लाजमी है। उसके बगैर हम कह सकते हैं कि इंसान की जो जिंदगी है उसमें अगर मिजाज ना हो, तंज ना हो, खूबसूरती ना हो, इस तरह के खुशियां ना हो, तो वो एक बेरंग सी नजर आती है। तो इन चीजों को लाजमी अपनाएं और अपने लिए टाइम निकाला करें, और इस तरह का जो अच्छा म्यूजिक है, उसके अलावा तंज व मिजाज है, इसको यकीनन एंजॉय किया करें। क्योंकि इससे जो हम देखते हैं कि हम हर जगह परेशानी नजर आती है। लोग, नौजवान आजकल कहते हैं कि मुझे टेंशन है, डिप्रेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो नौजवानों को तो लाजमी चाहिए कि कुछ टाइम म्यूजिक को भी दें, मिजाज को भी दें, किताबों को भी दें, और उसके साथ साथ बाकी चीजों को, इखलाकियात को भी टाइम दें। चीजों को लेके चलें ताकि जो आप में एक अच्छे अंदाज में नई एनर्जी आए और आप सीखें। जब आप अच्छे गाने, जिस तरह हमने मुल्तान के हवाले से खूबसूरत गाना सुना, सारी जाते मुल्तान की आ गई। तो ये आज सारा कुछ हमने जाना। हम अब मैं इख्तिताम की तरफ बात से एक आगे कनेक्ट करूंगा। एक बात मैं हमेशा की तरह एक मैसेज दिया करता हूं, बड़ा खूबसूरत, अगर लोग उस पर अमल कर ले तो मेरे लिए बड़ी ऑनर होगी, कि मोहब्बत एक ऐसा दरिया है, मोहब्बत एक ऐसा दरिया है, बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। वाह। लिहाजा मोहब्बत का दामन कभी ना छोड़िएगा, बांटनी चाहिए, बहुत बड़ी चीज है मोहब्बत। अहमद नवाज अंजम, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हम जाएंगे इख्तिताम की तरफ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। लेकिन उससे पहले हम अहमद नवाज अंजम से गाना जरूर सुनेंगे।